الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله. صدق الله العظيم. محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور پیچھے بیٹھی ہوئی ہماری مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے میں آپ تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس بات پر کہ اللہ جل جلالہ عز وجل نے آپ لوگوں کو اپنے دربار میں حاضری کا موقع عنایت فرمایا۔ یقیناً یہ سعادت کا موقع ہے، یہ خوشی اور مسرت کا موقع ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اسے ہی بلاتے ہیں۔ حرمین شریفین کی حاضری اور بیت اللہ تک جانا یہ پیسوں کی اور مال کی بنیاد پر نہیں ہوتا، یہ انتخاب کی بنیاد پر ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جسے پسند فرماتے ہیں اسے بلاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ پیسے ہونے کے باوجود، فرصت ہونے کے باوجود، تندرستی ہونے کے باوجود بھی نہیں جا پاتے۔ بہت سارے لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا ہے وہ ہر سال جاتے ہیں اور سال میں کئی مرتبہ جاتے ہیں۔ ہمارے استاذ محترم نے ہم جہاں پڑھتے تھے وہاں کے ایک شخص کے بارے میں سنایا، ایک بڑا امیر آدمی، بڑا امیر، بہت پیسہ اس کے پاس، لیکن کبھی بھی حج عمرے کو نہ جا سکے۔ لوگوں نے بہت کہا، بہت سمجھایا، تو بولے مجھے پلین میں بیٹھتے ہوئے ڈر لگتا، میں پلین میں بیٹھوں گا اور ہوائی جہاز پھٹ جائے، میں مر جاؤں تو کیا ہوگا؟ وہ نہیں جا سکتا۔ ایک مرتبہ بہت لوگوں نے سمجھایا کہ کچھ نہیں ہوتا، اتنے سارے لوگ روزانہ کے ہوائی جہاز میں مسافری کرتے ہیں، کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہوتا، تیرے ساتھ ہو جائے۔ بہت سمجھایا، ہمت دلائی، اور کسی طریقے سے اسے ممبئی سے عمرے کے لیے بٹھا دیا۔ وہ فلائٹ وایا تھی، وایا حیدرآباد ہو کے جانے والی تھی۔ ممبئی سے حیدرآباد جا رہی تھی، راستے میں موسم کی خرابی ایسی کچھ بات آئی، پائلٹ نے اناؤنسمنٹ کیا تو اس کا جو ڈر تھا وہ بڑھ گیا، حیدرآباد اتر کے واپس آ گیا، نہیں جا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اسے لے جاتے ہیں۔ تو اس پر میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ دوسری بات کہ آج ہم لوگ جمع ہوئے ہیں عمرہ کا طریقہ سیکھنے کے لیے، عمرہ ٹریننگ پروگرام۔ تو یہاں میں عمرے کا طریقہ آپ کو آسان انداز میں بتاؤں، اور اس سفر میں جاتے آتے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے وہ تھوڑی سی نشاندہی کروں گا، اور میں چاہتا یہ ہوں کہ بہت آسان انداز میں اور بہت آسان زبان میں آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھوں، اور کسی کے من میں کوئی سوال پیدا ہو رہا ہو وہ اپنے من میں رکھے، نوٹ کر کے رکھے، آخر میں سوال جواب کا تھوڑا سا موقع بھی دے دے، تاکہ آپ کے ذہن میں جو چیزیں پورے طور پر سمجھ میں نہ آخر میں صحیح طور پر سمجھ میں آ سکے۔ عمرے کا یہ سفر شروع کرنے سے پہلے جو چیزیں ہیں، پہلے میں وہ بات آپ کو بتاؤں۔ سب سے پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمت کو عطا فرمائی عمرے کا سفر کرنے، اس پر اللہ تعالیٰ شکریہ ادا
पर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना है कि अल्लाह ताला ने इस नेमत पर हमें बुलाया। जितना अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा होगा उतना ही इस रुकन के अदा करने में इतनी जान और इतनी रूहानियत आएगी। खूब शुक्रिया अदा करते हुए जाए। ये नहीं कि भाई चलो घूमने जा रहे हैं, जैसे दूसरे इधर उधर घूमने जा रहे हैं वैसे यहाँ घूमने चले जाएंगे, ऐसा ख्याल ना करें। ये बहुत ही मुबारक और बहुत ही नाजुक सफ़र है। यहाँ पर मुकम्मल एहतियात, अदब और अल्लाह ताला की मदद के साथ जाना है। यहाँ ज़रा सी भी लग़ज़िश और ज़रा सी चूक ये फ़ायदे के बजाय नुकसान का सबब बन सकती है। तो इसलिए आम सफ़रों की तरह से न समझते हुए इसे अल्लाह ताला की नेमत मानकर शुक्रिया अदा करें। शुक्रिया के लिए नमाज पढ़कर शुक्रिया अदा करें, दुआ मांगकर शुक्रिया अदा करें, ज़बान से शुक्रिया अदा करें, दिल से ऐसा समझे कि अल्लाह की नेमत है, अल्लाह ने कबूल किया। दूसरी बात कि ये मुक़द्दस सफ़र है, पाकीज़ा सफ़र है, तो इसलिए ये सफ़र पाकीज़ा माल से होगा। इसमें लगने वाला पैसा हराम का और शक शुबे वाले रकम का ना हो, पाकीज़ा पैसा होना चाहिए। हदीसों में आता है, बुजुर्गों के वाक़ियात में भी है कि सफ़र हज में रिवायतों में है कि जब आदमी हराम माल से हज या उम्रे का एहराम बांधता है और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ता है, तो उसकी लब्बैक को इनकार और रिजेक्ट कर दिया जाता है कि ला लब्बैक वला सादिक, कि तेरी लब्बैक हमें मंजूर नहीं, तेरी हाज़िरी हमें मंजूर नहीं। इसलिए इस सफ़र में और इस मुबारक सफ़र में जो पैसा लग रहा हो वो बिल्कुल पाकीज़ा और हलाल का। यहाँ तक कि उलमाए किराम ने ये मसला भी बयान किया कि किसी शख्स के पास हलाल माल पूरे तौर पर नहीं है, कोशिश तो यही होनी चाहिए कि हराम का एक भी पैसा ना हो अपने पास, सारी अपनी कमाई हलाल की हो। लेकिन किसी के पास ऐसा है कि हलाल का पैसा पूरा नहीं है, पैसा हराम का है या शक शुबे वाला है, और उसे जाने की अल्लाह ताला ने उसको कबूल कर लिया है, जाने का इंतज़ाम हो गया उसके, तो ऐसे शख्स को उलमाए किराम ने इस सफ़र पर पाकीज़ा माल लगाने की तरतीब बताते हुए कहा है कि कर्ज लेकर कर्ज के पैसे से चला जाए और उस शख्स को बाद में अदा कर देना, लेकिन हराम का पैसा इसमें ना लगा। तो ये दूसरी बात हो गई कि पैसा बिल्कुल पाकीज़ा लगा। तीसरी चीज़, इस सफ़र में जाने से पहले अपनी नीयत को दुरुस्त करें कि हम अल्लाह ताला को राज़ी करने के खातिर अल्लाह ताला का एक हुक्म पूरा करने जा रहे हैं, क्योंकि उम्रा करना और हज करना अल्लाह ताला का हुक्म है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह के लिए हज उम्रा करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जिस शख्स को अल्लाह ताला ने वुसअत अता फरमा रखी हो, माल दिया हो, तो उसको चाहिए कि कम से कम 5 साल में एक मरतबा तो हाज़िरी लगा ही दे। तो इसलिए हम हुक्म पूरा करने की नीयत से, अल्लाह को राज़ी करने की नीयत से जाए, घूमने फिरने की नीयत से नहीं, अपना नाम बनाने की नीयत से नहीं, शोहरत और दिखलावे की नीयत से नहीं। हदीस में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, एक ज़माना ऐसा आएगा, इस उम्मत के जो अमीर लोग हैं ये घूमने फिरने की नीयत से हज उम्रे को जाए, और इस उम्मत के जो हुक्मरान हैं, बादशाह हैं, ये लोग अपने शोहरत के लिए
حج میں جائیں گے، اور اس امت کے تاجر طبقہ جو ہے تجارت کی نیت سے حج میں جائے گا، اور غریب طبقہ جو ہے وہ مانگنے کے لیے اور سوال کرنے کی نیت سے جائے گا۔ تو یہ تو مبارک سفر ہے۔ ایسے مبارک سفر میں اگر نیت میں کھوٹ آ گئی تو پھر پورے اجر میں اور اس کے پورے ثواب میں کمی آ جائے، کیونکہ نیت کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ اس لیے ذرا سے بھی ادھر ادھر کی نیت نہیں کہ بھئی چلو ہم ایک نیا دیش گھوم لیں گے، وہاں فلانوں کو مل لیں گے، یہاں سے کچھ چیزیں ایسی لے کے جاتے ہیں جو وہاں بلیک میں ملتی ہے، اور ان چیزوں سے پیسے کما لیں گے، عمرے کا خرچہ نکال دیں گے، اور وہاں سے کچھ چیزیں خرید کر لائیں گے، یہاں بیچیں گے، وہاں سے تسبیح خرید کر لائیں گے، عطر خرید کر لائیں گے، اور یہاں لوگوں کو پیسوں سے بیچیں گے۔ ایسی نیتیں بالکل شامل نہیں ہوں۔ خالصتاً بیت اللہ شریف کی حاضری، کعبۃ اللہ کا دیدار، اللہ تعالیٰ کی رضامندی، روضہ رسول کی حاضری، اور وہاں کی برکتیں اور وہاں کے انوارات سے فائدہ اٹھانے کی نیت لے کر جائیں۔ جیسی نیت لے کر جائیں گے پورے سفر پر اس کا اثر ہوگا۔ گھومنے پھرنے کی نیت والوں کے پیر حرم میں ٹکتے نہیں ہیں، یہ دیکھا گیا کہ وہ یہاں سے جاتے ہیں اور عمرے کے ارکان پورے کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کے پیر حرم میں ٹکتے نہیں ہیں۔ وہ لوگ پھر بازاروں میں گھوم رہے ہیں، میں چلو آج طائف جاتے ہیں، چلو آج جدہ گولڈ مارکیٹ میں جاتے ہیں، چلو آج وہاں جاتے ہیں، اور اسی چکر میں نماز حرم کی چھوٹ جاتی ہے، اسی چکر میں جماعت سے نمازیں چھوٹ جاتی ہے، اسی چکر میں نہ کرنے کے کام ہو جاتے ہیں۔ جیسی نیت آپ بنا کر جائیں گے وہاں ویسے کام آپ کریں گے۔ تو اس لیے نیت بنائیں ابھی سے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور مقدس مقامات کی برکتیں حاصل کرنے جانا۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ مقدس جگہ وہ ہے، سب سے زیادہ مقدس جگہ جہاں اللہ جل جلالہ عنوانہ کی رحمتیں اور انوارات ہر آن ہر لمحہ برس رہے ہوتے ہیں۔ وہ جگہ چھوڑ کر ہم بازاروں میں جائیں، وہ جگہ چھوڑ کر ہم مارکیٹوں میں گھومیں، تو اس لیے نیت بنائیں کہ اللہ کو راضی کرنے جا رہا ہے، برکتیں حاصل کرنے جا رہا ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا کعبۃ اللہ کے قریب میں گزرنا چاہیے۔ بزرگوں سے یہ سنا گیا اور بزرگوں کو ایسا دیکھا بھی گیا ہے کہ جو بزرگان دین جاتے ہیں وہ اس بات کی فکر لے کر جاتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ کعبۃ اللہ کے قریب میں وقت گزارنا، رحمتیں برس زیادہ وہاں پر رحمتیں برس رہی ہے۔ کعبۃ اللہ کا طواف کرنے والے رحمتیں لوٹتے ہیں، کعبۃ اللہ کے سامنے نماز پڑھنے والے رحمتیں لوٹتے ہیں، کعبۃ اللہ کو بیٹھ کر صرف دیدار کرنے والے بھی رحمتیں لوٹتے ہیں۔ تو اس لیے نیتیں صحیح بنا کر جانا۔ چوتھی بات، جانے سے پہلے کی چیزوں میں کہ یہاں سے مکمل تیاری کر کے جانا۔ مکمل تیاری میں بیگ، کپڑے، یہ سب چیزیں تو بات کی ہے۔ مکمل تیاری میں پہلے نمبر کی چیز ہے کہ ارکان کو سیکھ کر جانا۔ جس کام کے لیے جا رہا ہے وہ نہ سیکھا اور ہزار طریقے کے انتظامات کر کے جا رہا ہے، وہ کیا فائدہ؟ ایسے حاجی وہاں ملتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حج عمرہ کرنے آئے لیکن کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ 2 سال یہ کووڈ کا اگلا جو سال تھا شاید وہی سال تھا، 19 کا یا 18 کا سال، اور حج میں اپنے اسی علاقے کے، یہ جو اپنا علاقہ ہے، اسی علاقے کے حاجی گئے تھے حج میں، اور وہاں سے یہاں سے جو پہلے جاتے ہیں احرام کے حالت میں، تو احرام عمرے کا ہوتا ہے، وہ عمرے کا احرام پورا کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے 3-4 چیزیں وہ کلیئر کرنی ہوتی ہیں، انہوں نے وہ کی نہیں۔ 2 دن تک ایسے گھومے اور کپڑے اتار لیے احرام کے اور اپنے سلے ہوئے کپڑے پہن، کچھ بھی پتہ نہیں، اور حرم پہنچے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہے اور وہاں جانا ہے تو اس کی تیاری مکمل کر جائے، سیکھ کر جائے مکمل۔ اس بھروسے پر نہ رہے کہ وہاں جا کر سیکھ لیں گے، وہاں جا کر پوچھ لیں گے، وہاں جا کر دیکھ لیں گے، اس بھروسے پر نہ رہے۔
اس بھروسے پر نہیں کہ وہاں جا کے گوگل کر لیں گے, ویڈیو دیکھ لیں گے یوٹیوب پہ, یا جو جیسا لوگ کرتے ویسا کریں گے, اس بھروسے پر نہ. وہاں ارکان کرنے والے سارے لوگ صحیح طریقے پر کرنے والے نہیں ہوتے. زیادہ تر لوگ وہی ہوتے ہیں جو دیکھا دیکھی میں کر رہے ہیں. انہیں پتہ نہیں ہے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے, جیسا سب کر رہے ہیں ویسا کریں. تو اس لیے یہاں سے مکمل سیکھ کر جانا ہے, مکمل تیاری میں سیکھنا ہے, مکمل تیاری میں اپنی ساری چیزیں لے کر جانا ہے. اس بھروسے پر نہیں کہ وہاں جا کر دیکھ لیں گے, یہاں سے کپڑے نہیں لے جا رہے وہاں سے خرید لیں گے, یہاں سے چپل نہیں لے جا رہے وہاں ملتے ہیں وہاں سے خرید لیں گے, یہاں سے دوائیاں لے کر نہیں جا رہے وہاں جا کے خرید لیں گے. پریشان ہوتا ہے حاجی. مختصر وقت لے کر گیا ہے, وہ مختصر وقت اسے حرم میں اور زیادہ سے زیادہ بیت اللہ کے قریب گزارنا ہے, لیکن انتظامات لے کر نہیں گیا, وہاں پریشان ہوتا ہے, اور پریشانی میں وہ اپنا وقت بھی وہاں بگاڑ کر آتا ہے. تو اس لیے یہاں سے تیاری کر کے جائے. جن لوگوں کو جن جن چیزوں کی عادت اور ضرورت ہے اپنے ساتھ لے کر جائے, دوائیاں خاص طور سے. اور جن لوگوں کو عام طور سے دواؤں کی ضرورت نہیں پڑتی, لیکن حرم میں اور یہ سفر عمرہ میں, حج کے سفر میں پین کلر جو ہوتی ہے, دکھاوے کی گولیاں, یہ خاص لے کر جائے. اس لیے کہ عام طور سے ہمارے یہاں رہن سہن کا جو شیڈیول ہوتا ہے وہ شیڈیول وہاں چینج ہو جاتا ہے. یہاں ہم چلتے نہیں ہیں, وہاں چلنا بہت پڑتا ہے. یہاں ہم اتنا دوڑتے نہیں ہیں, وہاں دوڑنا پڑتا. یہاں ہمارے کھانے پینے کی ترتیب الگ ہے, وہاں الگ ہے. یہاں کا موسم الگ, وہاں کا موسم الگ ہے. تو اس لیے پہلے 2-3 دن آدمی کے پیر دکھ جاتے ہیں. پیر دکھ گئے, اب یہ لے کر بیٹھ گئے, ٹیبلٹ لینے جا رہے ہیں میڈیکل میں, سمجھ میں نہیں آ رہا, خود بھی پریشان ہو رہے ہیں, ان کے ساتھ 2-3 حاجی پریشان ہو رہے ہیں, اور بہت سارا ٹائم اس میں نکل جاتا. تو اس لیے یہاں سے اپنی تیاری مکمل کر کے جائے. جانے سے پہلے کی تیاریوں میں 2 چیزیں خاص طور سے میں کہوں گا. ابھی آج کو تاریخ ہے مولانا, آج 28 تاریخ کو جانا ہے نا, یعنی ابھی 15 دن باقی ہے. 15 دن باقی ہے. جن لوگوں کو چلنے کی عادت نہیں ہے آج سے چلنا شروع کر دیں. صبح میں یا شام میں جو موقع ملتا ہو اس موقع پر چلنے کی پریکٹس آج سے شروع کر دیں. روزانہ کے آسانی کے ساتھ بغیر دکھاوے کے 3-4 کلومیٹر چل سکو, اتنی عادت بنا. وہاں اتنا جو ہر حاجی کو چلنا ہی چلنا, جس کی قریب میں قریب ہوٹل ہے اس کے لیے بھی اتنا تو چلنا ہی چلنا. کیونکہ مسجد کا جو شہر شروع ہوتا ہے, ٹیکسیاں اور جب بسیں اتار کر چلی جاتی ہے, وہاں سے مسجد کے اندر تک جانا, اس میں چلنا ہوتا ہے, طواف میں چلنا ہوتا ہے, صحیح میں چلنا ہوتا ہے, ہر جگہ چلنا ہوتا ہے. روزانہ 3-4 کلومیٹر تک آپ چل سکتے ہو, اتنی عادت آج سے بنا. روزانہ 3-4 کلومیٹر چل سکتے. تیاری میں دوسری چیز آج سے جو عادت بنانی ہے, جن لوگوں کو لنگی پہننے کی عادت نہیں ہے وہ لوگ آج سے لنگی پہننا شروع کریں. اپنے گھر میں ہی صحیح, رات میں ہی صحیح, لیکن لنگی پہننے کی عادت بنا لیں. اس لیے کہ احرام میں پھر پریشانی ہوتی ہے. جن لوگوں کو لنگی کی عادت نہیں ہے تو احرام میں ان کا پورا ذہن اسی پر ہوتا ہے, ابھی نکل جائے گی لنگی, ابھی نکل جائے گی. اب طواف کر رہا ہے اور اس کا ذہن لنگی کی طرف, صحیح کر رہا ہے اور ذہن لنگی کی طرف, سارے ارکان میں لنگی کی طرف ذہن ہوتا ہے. تو اس لیے جن کو لنگی پہننے کی, تہبند پہننے کی عادت نہیں ہے, 15 دن باقی ہے, اس میں اس کی عادت ابھی سے بنانا شروع کر دیں, آسانی ہو. تیسری چیز, جو چپل آپ کو لے جانے کے یہاں سے, خاص کر کے مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے, جو چپل یہاں سے لے جانے والے ہوتے ہیں ان چپل کو آج سے تھوڑا تھوڑا پہننا شروع کر دیں. نئے چپل وہاں جا کر پہنیں گے, یہاں سے بس میں بیٹھنے سے پہلے نئے چپل پہنیں گے. اس چکر میں کیا ہوتا ہے, نیا چپل پیر کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے میں 2 دن لگا دیتا ہے. نیا چپل کبھی کبھی پیر میں لگنا شروع ہو جاتا ہے, اور یہ لگنے کی وجہ سے آدمی کے 2-3 دن اسی دکھاوے میں
उसी परेशानी में चले जाते। जो चप्पल ले जाने के 2-3 जोड़ी चप्पल अपने हवाई जो स्लीपर होते हैं वो, या ख़वातीन के लिए जो मोजड़ी या जो चप्पल ले जाने के, उनको अभी से पहनना और उसको अपने पैरों के साथ यूज टू करना, एडजस्ट करना शुरू कर दें। ये सब चीज़ें अपने उम्रे के सफ़र में जाने से पहले की तैयारी के ताल्लुक से। उसके बाद जब जाना होगा घर से लेकर बैतुल्ला तक, और बैतुल्ला में अपना उम्रा पूरा करने तक, और उम्रा पूरा करने से मदीना मुनव्वरा जाने तक और मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत तक, ये सारी चीज़ें तरतीब के साथ मैं बताऊँगा। लेकिन इससे पहले इनमें जो खास चीज़ें आने वाली है वो चीज़ें पहले मैं आपको समझा दूँ। वो खास चीज़ें समझने के बाद फिर हम घर से लेकर बैतुल्ला तक पूरी सारी चीज़ें जोड़ते चले जाएंगे। इसमें उम्रे का यह सफ़र है, इसमें 4 चीज़ें ही खास हैं। इतनी बात आप याद रख ले अभी से। चार चीजें ही खास है इसमें। और एक बात अभी से जहन में बिठा ले आपके कि उम्रा का तरीका सबसे ज्यादा आसान, सबसे ज्यादा आसान, इससे ज्यादा आसान और कोई चीज दुनिया में नहीं है। इतना आसान उम्रा है, कुछ भी नहीं करना, बस 4 काम किया उम्रा हो। एक है एहराम, दूसरा है तवाफ, तीसरा है सही, और चौथा है हलक या कसर। बस 4 काम का नाम ही उम्रा, सबसे ज्यादा आसान चीज। हज में ज्यादा चीजें होती है लेकिन उम्रा तो आसान। तो इसलिए ये 4 चीजें मैं पहले अलग अलग करके बता देता हूँ कि एहराम क्या है, किस तरीके से होता है, तवाफ क्या है, किस तरीके से होता है, सही क्या है, किस तरीके से होती है, और हलक ये क्या है, किस तरीके से होता है। 4 चीज़ें समझ लेंगे, उसके बाद हम फिर घर से सफ़र करते हुए जाएंगे और मस्जिद हराम तक और उम्रा पूरा कर लेंगे। ठीक है। पहली चीज़ है एहराम। एहराम ये 2 चादरों का नाम नहीं है। आमतौर से जब भी एहराम आता है तो लोगों के जहन में सफ़ेद कलर की 2 चादरें नजर आती है। एहराम चादर का नाम नहीं है, एहराम नाम है हालत का। नियत के बाद हम जिस हालत में आ जाते हैं, जिस कंडीशन में आ जाते हैं, उसका नाम है एहराम। कुछ चीज़ों की पाबंदी करने का नाम, इतनी चीज़ों की पाबंदी करनी है, वो है एहराम। उसमें वो चादर भी आ जाती है और दूसरी चीज़ें भी आ जाती है। और ये एहराम क्यों है? देखिए दुनिया में भी हुकूमत में आदमी बादशाह के पास, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में जाता है, सीएम की ऑफिस में जाता है, तो हर की ऑफिस के हर एक के दरबार के कुछ प्रोटोकॉल और कुछ आदाब होते हैं। भाई हमारे दरबार में आना है तो 2 मरतबा 3 जगह पर सिक्योरिटी चेकअप होगा और ये कपड़ा पहनना पड़ेगा। आपको अपने चप्पल उतार कर हमारे चप्पल पहनने हैं और फिर तुम पीएम से मिल सकते हो, सीएम से मिल सकते हो। उसमें तुम कुर्सी पर इस तरीके से बैठो और तुम्हें कितनी देर मिलेगी। ये जो प्रोटोकॉल होता है, तो ये तो अहकमुल हाकिमीन और रब्बुल आलमीन का दरबार है। उस दरबार के भी कुछ प्रोटोकॉल है और वो प्रोटोकॉल ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जो शख्स हज या उम्रे की नीयत से या किसी भी नीयत से बैतुल्लाह की तरफ आ रहा हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो इतनी बाउंड्री पूरी दुनिया के इर्द में बनाई हुई है, ये इस बाउंड्री को क्रॉस करने से पहले रब्बुल आलमीन के दरबार में आने का प्रोटोकॉल यानी एहराम की हालत में आना। ये कानून बनाया गया अल्लाह के दरबार की शान के मुनासिब, इसलिए एहराम पहनना होगा। जो भी आदमी जाए, जितनी मरतबा जाए, हज के लिए जाए, उम्रे के लिए जाए, किसी रिश्तेदार को मिलने जाए या तिजारत की और जॉब की नीयत से जाए, जो भी मक्कतुल मुकर्रमा और काबतुल्लाह की तरफ जाएगा तो उसके लिए कुछ लिमिट बनाई हुई है। उस लिमिट को क्रॉस करने से पहले एहराम की हालत में होना ज़रूरी है, इसलिए एहराम होता है। एहराम में
सबसे ज़रूरी चीज़ होती है नीयत। नीयत करने से आदमी एहराम में आता है। बगैर नीयत के एहराम में नीयत करनी होती है। उम्रे की नीयत हो या हज की नीयत हो और तिजारत की नीयत हो तो भी पहला जाकर उम्रा करना और फिर तिजारत के लिए जाना। तो उम्रा या हज की नीयत करनी ज़रूरी होती है, उसके बाद ही आदमी एहराम की हालत में आता है। एहराम में जो चादरें पहनते हैं वो क्यों पहनते हैं? इसलिए कि जो आदमी एहराम की हालत में आता है उस पर कुछ चीज़ों की पाबंदियाँ ये ज़रूरी हो जाती है। इन चीज़ों की पाबंदी करना एहराम की हालत में ज़रूरी होता है। जब से नीयत की तब से लेकर उम्रा पूरा न हुआ तब तक इन चीज़ों की पाबंदी करना ज़रूरी होता है। इनमें पहली चीज़ है जो सिर्फ मर्दों के लिए है। पहली चीज़ है जो सिर्फ मर्दों के लिए है कि सिले हुए कपड़े नहीं पहन सकते। मर्द सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते। ये हमारा कुर्ता सिला हुआ होता है, पैंट या इज़ार या सरवाल और ये सब चीज़ें सिली हुई होती है। अंदर का बनियान, अंडरवियर, ये सब सिला हुआ होता है, तो वो सब पहनना मना मर्द के। मर्द बगैर सिले हुए कपड़े पहने, इसलिए चादर डालते हैं, नीचे एक चादर डालते हैं। फिर क्यों डालते हैं कि सिला हुआ कपड़ा पहनना मना है। सिला हुआ कपड़ा पहनना मर्दों के लिए मना है। इसमें इतनी इजाज़त है कि नीचे की जो चादर है, नीचे की चादर बीच में सिलाई करके लुंगी की तरह से गोल पूरी बना दी जाए तो ये जायज़ है, ये पहन सकते हैं। बाकी इसके अलावा और कोई सिला हुआ कपड़ा बदन पर एहराम की हालत में नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ मर्दों के लिए। औरतें सिले हुए कपड़े पहन सकती, औरतों के लिए पाबंदी नहीं। पहली पाबंदी हो गई, सिले हुए कपड़े नहीं पहन सकते। दूसरी पाबंदी मर्द हजरात के लिए ही सिर्फ कि पैरों में इनकी जो ऊपर की हड्डी है वो खुली हुई होनी चाहिए। ये जो हड्डी नजर आ रही है, ये ऊपर की उभरी हुई हड्डी, ये हड्डी खुली हुई होनी चाहिए मर्द हजरात। अब ये खुली कैसे रहेगी वो आप खुद सोच लो। नीचे आप इतना सा शॉर्ट्स पहनो, जैसे यहाँ से शॉर्ट्स होता है, इतना मोजा कट वाला पहन लो, ये बीच की पूरी हड्डी खुली रहती है तो कोई गलत नहीं, ऐसा मोजा आप पहन सकते हैं। ऐसी इतनी सी आपने मोजड़ी बनवाई, वो मोजड़ी भी आप पहन सकते हैं। इतनी सी चप्पल आपने बनवाई, वो पहन सकते हैं। एहराम में सिर्फ स्लीपर पहनना ज़रूरी नहीं है। स्लीपर तो इसलिए बताते हैं कि स्लीपर में सिर्फ 2 पट्टियाँ होती है और ये हड्डी आसानी के साथ खुली रहती है, इसलिए सिर्फ स्लीपर पहनना कहते हैं। वरना हकीकत ये है कि ये हड्डी खुली रहनी चाहिए, किसी तरीके से भी खुली। आप कुछ भी ना पहनो, चप्पल भी ना पहनो, हड्डी खुली रहेगी तो भी जाएगी, कोई मसला नहीं है। तो ये दूसरी पाबंदी, ये भी सिर्फ मर्दों के लिए है। औरतों के लिए इसमें कोई पाबंदी नहीं है। औरतें मोजे भी पहन सकती है, मोजड़ी भी पहन सकती है, चप्पल भी पहन सकती है और खुला रखना चाहे तो खुला भी रख सकती है। ये सिर्फ मर्दों के लिए पाबंदी है। तीसरी पाबंदी एहराम की, जो सबके लिए है, खुशबू का इस्तेमाल मना। खुशबू का इस्तेमाल मना है। खुशबू लगाने के एतबार से भी मना है, खुशबू खाने के एतबार से भी मना, खुशबू पीने के एतबार से भी मना। लेकिन लगाने, खाने और पीने में थोड़ा सा फर्क है। लगाने के एतबार से तो खुशबू हर एतबार से मना, चाहे अत्तर लगाओ, परफ्यूम लगाओ, साबुन लगाओ, शैम्पू लगाओ कि हैंड वॉश लगाओ, या टिश्यू जो होता है स्मेल वाला परफ्यूम लगा हुआ टिश्यू जो होता है वो, या जो गीला टिश्यू होता है, वाइप्स बोलते हैं जिसको औरतें कभी कभी इस्तेमाल करती है, गीला टिश्यू, उसमें भी खुशबू होती है, वो भी मना। खुशबू वाला तेल ये भी मना, खुशबू वाली दवाई ये भी मना लगाने के एतबार से। खुशबू वाली जितनी चीज़ें हैं लगाने के एतबार से, जो क्रीम हो या दवाई हो खुशबू वाली, सब लगाने के एतबार से खुशबू मना। लगाने की कोई भी खुशबू जायज़ नहीं। खाने की खुशबू, खाने में जो खुशबू डालकर पका ली जाए वो जायज़ है, वो मना नहीं है। जैसे इलायची खुशबू वाली होती है, वो कच्ची खाओ तो मना है, लेकिन बिरयानी में डालकर पका दी या उसे चाय में डालकर पका दी तो अब ये मना नहीं है। जो खुशबू खाने में डाली जाए, पकाई जाए,
تو یہ منع نہیں. پینے کی چیزوں میں خوشبو پکائی جائے نہ پکائی جائے، پینے کی چیزوں میں خوشبو استعمال کرنا صحیح نہیں ہے، چاہے پکی ہوئی ہو کچی ہو. اس لیے خاص طور سے حج عمرے میں جانے والے لوگوں کو یہاں دھیان رکھنے کی بات ہوتی ہے. وہاں پر بہت زیادہ عام ہوتے ہیں ایسے کولڈ ڈرنکس بہت عام ہوتے ہیں وہاں پر. تو احرام کی حالت میں ایسے کولڈ ڈرنک سے بچنا چاہیے، کیونکہ ان میں کچھ میں خوشبو ہوتی ہے، فلیور کی خوشبو ہوتی ہے، کسی میں نیچرل ہوتا ہے، کبھی بھی فروٹ کی خوشبو آ جاتی ہے. تو احرام کی حالت تک ایسے کولڈ ڈرنکس اور ایسے جوس جو مارکیٹ میں ملتے ہیں ان کو پینے سے بچنا چاہیے. خوشبو استعمال نہ ہو جائے اس کے لیے ابھی آپ جیسے فلائٹ میں جائیں گے، ایئر لائنس اچھی ہے تو اچھی ایئر لائنس والے کھانے کے ساتھ ساتھ ٹیشو بھی دیتے ہیں. ایک ٹیشو ہاتھ صاف کرنے کے لیے پیکٹ میں پیک ہوتا ہے، پورا خوشبو سے بھرا ہوا ہوتا ہے. تو وہ احرام کی حالت میں اس کو بھی استعمال کرنے سے بچنا ہے. تو جتنی چیزیں خوشبو والی ہے، احرام کی حالت میں مہندی لگانا، مہندی میں بھی خوشبو ہوتی ہے، یہ بھی منع ہو جائے. تو تیسری پابندی ہو گئی احرام کی حالت کی خوشبو کا استعمال کسی طریقے سے بھی ہو، جہاں کہیں پر بھی ہو، اس سے بچنا ہے. چوتھی پابندی، خوشبو والی پابندی سب کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، سب کے لیے کوئی بھی خوشبو کی چیز استعمال نہیں کرنا ہے. چوتھی پابندی جو احرام کی حالت میں ضروری ہے مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے کہ چہرہ کھلا رہنا چاہیے. چہرہ کھلا رہنا چاہیے یعنی چہرے پر کوئی کپڑا نہیں لگنا چاہیے، چہرے پر کوئی کپڑا نہیں لگنا چاہیے. جب یہ بات کہی جاتی ہے تو ہماری ماں بہنیں اس میں تھوڑا سا غلط فہمی میں آ جاتی ہے کہ چہرے پر کپڑا نہیں لگنا چاہیے یعنی پردہ کی چھٹی. پردہ کی چھٹی نہیں ہے، پردہ الگ حکم ہے اور احرام کی حالت میں چہرے کو کپڑا نہیں لگنا چاہیے یہ الگ حکم ہے. کپڑا بھی نہیں لگنا چاہیے اور پردہ بھی کرنا، دونوں چیزیں ایک ساتھ کہ چہرے کو کپڑا نہ لگے اور پردہ ہو جائے، ایسی ترتیب آپ کو بنانی پڑے. کسی طریقے سے بھی بناؤ آپ، اس کے لیے ایک لکڑی لاؤ اور لکڑی لا کر ادھر لٹکا دو اور پھر لکڑی کے آگے سے پردہ کرو تو چہرے کو کپڑا بھی نہیں لگا اور پردہ بھی ہو گیا کہ غیر محرم کی نگاہیں آپ کے اوپر نہ پڑ جائے، اس کا بھی خیال ہوگا. اس کے لیے عام طور سے ایسی ٹوپیاں ہوتی ہے اور اب مارکیٹ میں بنی بنائی تیار ملتی بھی ہے کہ جس میں اتنا آگے سے پردی گرائی گئی ہے، چہرے پر کپڑا بھی نہیں لگتا اور پردہ بھی ہو جاتا. چوتھی پابندی جو احرام کی حالت میں ہے مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے کہ چہرے پر کوئی کپڑا نہیں لگنا چاہیے. ایون کہ جو رومال ہوتا ہے، جیب میں جو رومال ہوتا ہے مردوں کا یا عورتوں کا، یا جو ٹوال ہوتا ہے، نیپکن ہوتا ہے، اس سے بھی اپنا چہرہ نہیں پوچھنا، وضو کر کے بھی نہیں پوچھنا، کھانا کھا کر بھی نہیں پوچھنا. احرام کی حالت میں چہرے پر کپڑا نہیں لگا کسی طریقے سے. سونے میں بھی نہیں آنا چاہیے، سونے میں بھی اپنے چہرے پر کپڑا نہیں آنا چاہیے. اور جو تکیہ ہے، تکیے کو بھی اس طریقے سے الٹا سو کر چہرہ کپڑا جو ہے چہرے کے اوپر نہیں لگنا چاہیے. تو چوتھی پابندی جو احرام کی حالت میں مرد اور عورت سب کے لیے ہے وہ ہے چہرے پر کپڑا لگنے سے بچنا. پانچویں چیز جو صرف مردوں کے لیے ہے وہ ہے کہ سر پر کوئی کپڑا نہیں لگنا چاہیے، سر کھلا رہنا چاہیے. یہ صرف مردوں کے لیے، سر کھلا رہنا چاہیے. عورتوں کے لیے یہ پابندی نہیں ہے، عورتوں کا سر پیک رہے گا کسی بھی چیز سے، رومالی سے ہو، کنگھی سے ہو، پردی سے ہو، کسی بھی چیز سے عورتوں کا سر پیک رہے گا اور مردوں کا سر کھلا رہے گا. مرد سر پر ٹوپی نہیں پہنیں گے، رومال نہیں ڈالیں گے، کچھ بھی نہیں، کھلا سر احرام کی حالت میں. جب تک احرام کی حالت میں تب تک. احرام کی حالت پوری ہو گئی تو جیسا عام حالت میں ہم ٹوپی پہنتے ہیں، امامہ پہنتے ہیں، ویسے واپس پہنتے ہیں صرف احرام کی حالت. تو یہ ہو گئی چھٹی پابندی. ایک پابندی جو سب کے لیے، مرد اور عورتوں کے لیے، سب کے لیے، وہ یہ ہے کہ احرام کی حالت میں اپنے بدن کا کوئی بھی بال ٹوٹنا نہیں چاہیے، کاٹنا نہیں ہے اور خیال اس بات کا کرنا ہے کہ ٹوٹنا بھی نہیں چاہیے. کوئی بھی بال اپنے بدن کا، سر کا ہو، داڑھی کا ہو یا بدن کے کسی بھی حصے کا بال ہے اس کو کاٹنا نہیں، ناخن کاٹنا نہیں اور خیال اس بات کا رکھنا ہے کہ بال اور ناخن ٹوٹنے بھی نہیں چاہیے.
اس طریقے سے روزانہ کی عادت ہو گئی ہے روزانہ داڑھی اس طرح سے کرنے کی، اس میں بال ٹوٹتے ہیں، تو احرام کی حالت میں اس عادت پر تھوڑا سا کنٹرول ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ماں بہنوں کو عادت ہو گئی ہے کہ اپنے سر کے بال روزانہ مالش کرتی ہے، تو اس میں احرام کی حالت میں پابندی ہونی چاہیے تاکہ اس کی وجہ سے بال نہ ٹوٹے۔ تو ایک چیز یہ ہو گئی کہ احرام کی حالت میں بدن کا کوئی بھی بال یا ناخن کاٹنا نہیں ہے اور ٹوٹنے بھی نہیں دینا۔ اسی لیے کنگھی کرنے کو بھی منع ہے کہ کنگھی کرنے سے بال ٹوٹ جاتے ہیں، اور کنگھی کرنا حالت احرام کے مناسب بھی نہیں ہے، کیونکہ حالت احرام میں یہ جو چیزیں بتلائی جا رہی ہے کہ خوشبو کا استعمال نہ کرو اور سر کھلا رکھو، اور مردوں کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننا منع ہے، پیر کی ہڈی کھلی رکھنا ضروری ہے، یہ سب چیزیں کیوں بتلائی جا رہی ہے کہ یہ آدمی اللہ رب العالمین کے دربار میں آ رہا ہے، رب العالمین کے دربار میں آ کر اپنی ساری پہچان چھوڑ دو، صرف بندگی والی پہچان باقی رکھو کہ یا اللہ تو میرا خالق مالک اور میں تیرا بندہ۔ اب میں انجینئر صاحب نہیں ہوں، اب میں مفتی صاحب نہیں ہوں، اب میں ڈاکٹر صاحب نہیں ہوں، اب میں بزنس مین نہیں ہوں، اب میں گجراتی نہیں ہوں، اب میں انڈیا کا نہیں ہوں، اب میں اپنی جماعت کا اور اپنے کاؤنسل کا پرمکھ نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں صرف بندہ ہوں۔ اور بندے کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دربار میں آتے ہوئے بندگی کو ظاہر کر، تو بندگی کو ظاہر کرتے ہوئے خوشبو بھی استعمال نہیں کرنا، کنگھی کو بھی استعمال نہیں کرنا ہے، یہاں تک کہ بدن کے میل کو بھی دور نہیں کرنا۔ بدن پر جو میل لگا ہوا ہے اس کو بھی رگڑ رگڑ کر صاف نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہم بندے ہیں، اور بندگی کی حالت میں مجھے صرف اس بات کی طلب ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے اور میری مغفرت کا اعلان کر دے اور مجھ سے راضی ہونے کا اعلان کر دے، بس یہی چاہیے مجھے۔ اپنی صفائی، اپنی ستھرائی، اپنی شان، یہ ساری چیزیں میں بھول گیا جب تک میرا رب میری معافی کا اعلان نہ کرے۔ یہ حالت ہوتی ہے احرام میں، اس لیے ان سب چیزوں سے احرام کی حالت میں روکا جاتا ہے۔ تو ایک پابندی یہ ہو گئی کہ سر جو ہے مرد حضرات کا کھلا رہے گا، مرد حضرات کا سر کھلا رہے گا، خاص طور سے سونے میں اس کا احتیاط رکھیں۔ سونے کی حالت میں سر پر کمبل اڑ کر سونے کی عادت ہے تو احرام کی حالت میں اس طریقے سے نہ سوئے۔ عمرے کے احرام میں تو بہت شارٹ ٹائم ہوتا ہے تو سونے کی عام طور سے نوبت نہیں آتی احرام کی حالت میں، لیکن حج کے دنوں میں ایسا ہوتا ہے کہ لمبے ٹائم تک احرام رکھنا ہوتا ہے، 4-5 دن تک، تو اس میں سونے کی نوبت آتی ہے، تو اس میں احتیاط رکھنا چاہیے کہ اوڑھ کر نہ سو جائے۔ اوڑھ کر سونا منع ہوگا احرام کی حالت میں۔ احرام کی حالت میں سونا ہے تو سوئے، سونا منع نہیں ہے، لیکن اوڑھ کر نہیں سونا ہے۔ اور ایک اور پابندی جو مرد اور عورت سب کے لیے احرام کی حالت، وہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں ان کے جو تعلقات ہوتے ہیں، میاں بیوی کے ہم بستری کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ احرام کی حالت میں منع۔ جو پیار و محبت کے تعلقات ہوتے ہیں، آپس میں پیار محبت کے جو طریقے ہوتے ہیں وہ سب منع، پیار محبت کی باتیں بھی منع۔ احرام کی حالت میں گویا کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو بھول کر اللہ کو راضی کرنے کی طرف چلے گئے ہیں، اس لیے جب تک احرام کی حالت پوری نہ ہو تب تک میاں بیوی کے آپس کے ہم بستری کے تعلقات بھی منع، پیار محبت بھری جو باتیں ہوتی ہیں یہ بھی منع، اور پیار محبت کے جو طریقے ہوتے ہیں جس میں بوسہ لینا بھی ہو گیا، جس میں آپس میں محبت میں بات چیت کرنا، ایک دوسرے سے ملنا، گلے ملنا، ہاتھ میں ہاتھ ڈالنا، یہ سب چیزیں منع۔ یہ میں اس لیے ذرا ڈیٹیل کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایسے میاں بیوی دیکھے جاتے ہیں جو حالت احرام میں ہے لیکن کعبۃ اللہ کا طواف ایک دوسرے کو پکڑ کر رہا ہے، کعبۃ اللہ کا طواف ایک دوسرے کو لگ کر رہا ہے، حالانکہ احرام کی حالت میں یہ چیزیں منع ہے۔ تو اس لیے احرام کی حالت میں میاں بیوی کے آپس کے جو تعلقات ہیں، پیار و محبت کی باتیں ہیں اور پیار محبت کے اظہار کے جو طریقے ہیں اور ہم بستری ہے، یہ سب احرام کی حالت میں منع ہے جب تک احرام پورا نہ ہو جائے۔ ایک اور پابندی جو حالت احرام کی ہے، مردوں اور عورتوں سب کے لیے ہے، وہ ہے احرام کی حالت میں حرم کا شکار کرنا منع۔ حرم کا جو ایریا ہے اس میں کسی جانور کا شکار نہیں کر سکتے، کسی جانور کو مار نہیں سکتے، کسی درخت، جھاڑ اور پیڑ پودے کو اکھاڑ نہیں سکتے۔ حرم کا جو ایریا ہے، حدود حرم کے اندر چونٹی آپ کے سامنے آ گئی اس کو نہیں مارنا ہے، اسی طریقے سے چھپکلی نظر آ گئی تو اس کو نہیں مارنا ہے، اور کوئی اور جانور کا، کسی پرندے کا، کسی چیز کا شکار نہیں کرنا۔
یا حالت احرام کی پابندیاں ہو گئی. تو یہ ہو گیا احرام. احرام چادروں کا نام نہیں ہے، اس حالت کا نام ہے کہ آدمی اس حالت میں آ گیا تو یہ احرام. اور ان پابندیوں کو پورا کرنا ہے. کب تک؟ جب تک کہ احرام پورا نہ ہو جائے. احرام کب پورا ہوتا ہے؟ کہ جب عمرے کے یہ 4 ارکان پورے ہو جائے. طواف، سعی اور حلق. حلق پورا ہو گیا تو احرام پورا ہو گیا. حلق پورا ہوا تو احرام پورا ہو گیا. تب تک ان چیزوں کی پابندی کرنا ہے. تو یہ ہو گئی احرام کی بات. دوسرا اہم کام ہے عمرے کا طواف. اور بہت زیادہ آسان ہے، مشکل کچھ نہیں ہے. یہ احرام کی بھی حالت کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کو ایسا لگ رہا ہے، لیکن جب آپ سفر میں جائیں گے عمرہ پورا بھی ہو جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اتنا آسان کام. تو دوسرا کام ہے طواف کرنا. طواف نام ہے بیت اللہ کے 7 چکر لگانا اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا. اس کو کہتے ہیں طواف. اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ کے دربار میں اللہ تعالیٰ کے گھر کے 7 چکر لگانا اور 2 رکعت نماز پڑھنا، اس کا نام ہے طواف. ایک چکر کو طواف نہیں کہتے، 3 چکر کو طواف نہیں کہتے. 7 چکر مکمل اور اس کے بعد 2 رکعت، اس کو ایک طواف کہتے ہیں. اس کو ایک طواف کہتے ہیں. اور اس کی بڑی فضیلت ہے. طواف بڑی فضیلت ہے. جتنی رحمتیں آسمان سے اترتی ہے، آدھی 50% رحمتیں صرف طواف کرنے والوں کو ملتی ہیں. 50% رحمتیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جو شخص بیت اللہ کا طواف کرتا ہے تو اس کو ایک طواف کے اوپر ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہے. ایک غلام آزاد کرنا کتنا مہنگا ہوتا تھا غلام، اور اس کو آزاد کرنے کی بڑی فضیلتیں ہیں. تو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا کہ ایک غلام آدمی آزاد کرے. اور طواف میں بڑی برکتیں ہیں. طواف کی وجہ سے آدمی کے اندر اس کا دل جو ہے اس کے اوپر کافی اثر پڑتا ہے. تو اس لیے طواف بہت بڑی نیکی اور بہت بڑی عبادت ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے اس شخص پر کہ اسے زیادہ سے زیادہ طواف کرنے کی توفیق ملے. تو اس لیے دوسرا کام ہے طواف کرنا. طواف کا طریقہ کیا ہے، میں طریقہ بھی بتلا دیتا ہوں، پھر جب ترتیب کے ساتھ چلیں گے اس میں بھی مختصر طریقہ بتاؤں گا. طواف کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو جب طواف کرنا ہے، کوئی بھی طواف کرنا ہے، چاہے عمرے کا طواف ہو، حج کا طواف ہو یا نفلی طواف، کوئی بھی طواف کرنا ہے، اس کا طریقہ آپ کو جب بھی طواف کرنا ہے تو طواف کی ابتدا ہوگی حجر اسود سے. حجر اسود ایک پتھر تھا جنت کا جو بیت اللہ میں لگا ہوا ہے، اور اس کی جگہ سب کو پتہ ہے حجر اسود کہاں ہے. حجر اسود نہ بھی پتہ ہو تو حجر اسود جس دشا میں، جیسے یہ جو پلر نظر آ رہا ہے، پلر اس کا یہ والا کونا جو میری طرف ہے، اس کونے پر حجر اسود لگا ہوا. حجر اسود اس کونے پر لگا ہوا. اور یہ کونا جو یہ حاجی صاحب کی طرف پڑتا ہے، یہ دوسرا کونا ہو گیا. اور ایک تیسرا کونا جو اس طرف ہے، اور ایک چوتھا کونا اس طرف. یہ حجر اسود والا کونا ہو گیا. یہ ہو گیا رکن شامی، وہ ہو گیا رکن عراقی، اور یہ ہو گیا رکن یمانی. 4 کونے ہیں. وہ بھی کعبۃ اللہ بھی ایک چورس عمارت ہے، اس کا یہ کونا گویا کہ حجر اسود. حجر اسود نظر بھی آتا ہے، بہت رش کی وجہ سے اگر نظر نہ بھی آئے تو اس کے سیدھ میں گرین کلر کی لائٹ لگی ہوئی ہوتی ہے. یہاں پر یہ دیوار پوری ہوتی ہے تو یہاں بہت بڑی گرین کلر کی لائٹ لگی ہوئی ہوتی ہے، اور لوگ وہاں سے طواف شروع کرتے ہوئے نظر بھی آتے ہیں. تو یہ حجر اسود ہو. حجر اسود سے طواف شروع. طواف میں وضو ہونا ضروری ہے. طواف میں وضو ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ طواف نماز کے بہت زیادہ مشابہ ہے. تو اس لیے جیسے نماز میں وضو ہونا ضروری ہے، طواف بھی وضو کے ساتھ ہی ہوگا، وضو کے بغیر نہیں ہوگا. وضو ٹوٹ جائے تو پھر سے وضو کر کے پھر سے طواف کرو، جیسے نماز میں ہوتا ہے. چالو نماز میں وضو ٹوٹ جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، جا کر وضو کرتے ہیں، پھر سے نماز پڑھتے ہیں. تو ایسے ہی طواف میں بھی یہی حال ہے. اس میں کچھ اجازت ہے لیکن پہلے سے کرنا ہی بہتر ہے. جیسے نماز میں بھی یہی حال ہے، نماز میں آپ وضو ٹوٹ گیا تو جاؤ وضو کر کے وہیں سے جوائن کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، اس کی ترتیب ہے، لیکن بہتر ہے کہ پھر سے نماز پڑھو. ایسے ہی یہاں پر طواف میں بھی یہی ہے کہ وضو ٹوٹ گیا، دوسرے چکر میں، تیسرے چکر میں، چوتھے چکر میں، 5ویں چکر میں
وضو ٹوٹ گیا تو جاؤ وضو کر کے آؤ اور پھر سے طواف شروع کرو. وضو کے بغیر طواف نہیں ہوگا. دوسری بات، طواف کے دوران سینہ جو ہے بیت اللہ کی طرف نہیں ہونا چاہیے. سینہ بیت اللہ کی طرف نہیں ہونا چاہیے. پیٹھ بھی بیت اللہ کی طرف نہیں ہونی چاہیے. سینہ ہو گیا بیت اللہ کی طرف، یہ پورا ہم گھوم گئے، یا پیٹھ پوری ہماری بیت اللہ کی طرف ہو گئی تو طواف فیل، پھر سے طواف کرنا. طواف کے دوران سینہ بھی نہیں ہونا چاہیے، پیٹھ بھی نہیں ہونی چاہیے. طواف کے دوران بیت اللہ کی طرف صرف ہماری یہ لیفٹ سائڈ رہے گی، یہی بیت اللہ کی طرف رہے گی، اور اس طریقے سے ہم کو چکر لگا. طواف کی یہ دوسری بات ہو گئی. طواف کی تیسری بات یہ ہے کہ طواف میں نظریں نیچی ہونی چاہیے. زبان پر ذکر یا دعا، جو دعا آتی ہو، جو ذکر آتا ہو. طواف کے لیے پرٹیکولر کوئی خاص دعا نہیں ہے، صرف ایک جگہ پر ایک دعا ثابت ہے، وہ آتی ہو تو پڑھے، نہ آتی ہو تو جو ذکر آتا ہو پڑھے. یہ جو آخری کونا ہے رکن یمانی، گھومتے گھومتے وہاں پہنچے. رکن یمانی سے حجر اسود تک اتنا جو ایریا ہے اس میں چلتے ہوئے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اتنی دعا اگر آتی ہو تو یہاں پر پڑھے، نہ آتی ہو تو پھر پورے طواف میں جو دعا آتی ہو، جو ذکر اپنی زبان میں دعا آتی ہو تو اپنی زبان میں، گجراتی میں، اردو میں، لیکن زبان پر ذکر یا دعا ہونا چاہیے. نگاہیں نیچی ہونی چاہیے، اوپر بھی نہیں، کعبۃ اللہ کی طرف بھی نہیں. کعبۃ اللہ کی طرف دیکھنا بھی منع ہے، اوپر دیکھنا بھی منع ہے، ادھر ادھر دیکھنا یہ بھی منع ہے. نیچے دیکھو یا راستہ دیکھو، آگے چلنے میں کسی سے ٹکر میں لگ جائے، اور زبان پر ذکر جاری ہو، اور اس طریقے سے طواف کرنا. یہ میں چیزیں اتنی ڈیٹیل سے اس لیے بتاتا ہوں کہ عام طور سے دیکھا جاتا ہے طواف کرتے ہوئے لوگ ایسے چلتے ہیں جیسا کہ پکنک میں گھومنے کے لیے چل رہے ہیں. یہ ادھر چل رہے ہیں اور ہاتھ میں موبائل ہے، ویڈیو کال ہو رہا ہے، اور دوسرے کو دکھا رہا ہے کہ دیکھو ہم طواف کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کتنے سخت ناراض ہوتے ہیں اس بندے سے. یہ بندہ رب العالمین کے دربار میں کعبۃ اللہ کے پاس پہنچ کر بھی اللہ سے دل لگانے کے بجائے لوگوں سے تعلق بنا کر بیٹھا ہے، ویڈیو کال کر رہا، لوگوں کی ویڈیو اتار رہا، پاس میں کلوک ٹاور ہے تو اس کی ویڈیو اتار رہا، اس کی فوٹو لے رہا. ارے بھائی یہاں آ کر بھی تو یہ سب کرتا تو پھر آیا ہی کیوں؟ ویڈیو اور فوٹو تو انٹرنیٹ پر بہت پڑے ہوئے، وہاں سے لے لے اور دیکھتا رہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے بلایا، یہاں پر بھی تجھ سے فون نہیں چھوٹتا، یہاں پر بھی تجھے ویڈیو کال اور ویڈیو کرنا نہیں چھوٹتا، تو پھر یہاں آیا کیوں؟ تو اس لیے طواف کی حالت میں فون بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. فون اپنا سوئچ آف کر کے یا سائلنٹ موڈ کر کے بالکل اس کو بیگ میں یا اپنا جو پاکٹ ہے اس کے اندر ڈال دے. فون بالکل نہیں نکلنا چاہیے. زبان پر ذکر ہو، قرآن کی تلاوت ہو، جو صورتیں یاد ہو صورتیں پڑھے، جو دعا آتی ہو دعا پڑھے. کسی کے لیے دعا مانگنی ہے، اپنے لیے مانگنی ہے، دعائیں مانگنی ہے، لیکن ادھر ادھر بالکل نہ کرے. ادھر ادھر دیکھنا بھی نہیں، بس نیچے دیکھتے ہوئے طواف کرتے چلے جائے عظمت کے ساتھ کہ رب العالمین کا دربار ہے، اور وہ احکم الحاکمین، جس کا جلال اور جس کا جبروت بہت عظیم الشان رب ہے، وہ اس کے دربار میں ہوں تو اس خیال کے ساتھ ہونا چاہیے کہ آقا نے مجھے بلایا، یہ اس کا احسان ہے، ورنہ میں لائق نہیں تھا کہ یہاں پر چلوں پھروں. یہ وہ جگہ ہے جہاں نبیوں کے قدم پڑے ہوئے ہیں. یہاں پر تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم پڑے ہوئے ہیں. یہاں پر ہر زمانے کے اہل اللہ اور اولیاء اللہ کے قدم پڑے ہوئے ہیں، اور ہر مرتبہ وہاں کوئی نہ کوئی اللہ کے ولی حاضر ہوتے ہیں، قطب ابدال اور غوث حاضر ہوتے ہیں، وہ خود بھی طواف میں شامل ہوتے ہیں، اور ہم وہاں جا کر ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے طواف کر رہے ہیں. میاں بیوی باتیں کر رہے ہیں، دوست باتیں کر رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. یہ طواف نہیں ہے، یہ طواف کے نام پر مذاق ہے. تو ایسا طواف نہیں ہونا چاہیے. بس نگاہیں نیچی کر کے زبان پر ذکر جاری، اور نیچے وقار کے ساتھ عظمت دل میں رکھتے ہوئے چلنا. طواف میں یہ چیزیں ضروری ہیں، وضو ضروری ہے. جب یہ چیزیں طواف سے پہلے میں نے بتا دی. اب آپ طواف کرنے کے لیے آئے شروع میں، تو بھائی اب طواف شروع کرنا ہے تو حجر اسود سے شروع ہو. حجر اسود کے پاس آنا ہے. جیسے یہ حجر اسود ہے اس کونے پر، تو حجر اسود کے آنے سے پہلے تھوڑا سا اس طرف ہونا، یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور تھوڑا سا کس طرف کھڑے ہونا ہے،
اور یہاں کھڑے ہو کر نیت کرنا ہے کہ بھائی میں عمرے کا طواف کر رہا ہوں، یا اللہ میں عمرے کا طواف کر رہا ہوں، میرے لیے آسان کر دے، قبول کر دے، یہ نیت ہوگی۔ اپنی زبان میں کرو، گجراتی میں، اردو میں، انگلش میں، دل میں نیت کر لو، یہ بھی کافی ہے۔ یہ نیت ہو گئی، اس کے بعد پھر اس طرف آنا ہے، بالکل حجر اسود کے سامنے، ایک قدم اس طرف آ جائیں گے، حجر اسود کے سامنے آ گئے۔ ابھی طواف شروع نہیں ہوا، اس لیے ہمارا سینہ قبلے کی طرف ہے، شروع ہونے کے بعد نہیں ہوگا، طواف شروع نہیں ہوا، ابھی ہم یہاں ہیں۔ اب طواف شروع کرنے کے لیے جیسے ہم نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس طریقے سے ہاتھ اٹھا کر ہمیں یہ پڑھنا ہے کہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وللہ الحمد، اتنا پڑھ کر ہمیں جیسے نماز میں ہم ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیتے ہیں، اس طریقے سے ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کھڑے ہو گئے، حجر اسود نظر آ رہا، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وللہ الحمد، یہ ہاتھ اٹھا کر ہم نے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو طواف کی ابتدا ہے۔ اب طواف کی ابتدا میں پہلے چکر کا استلام اب کرنا، کتنا ہو گیا؟ طواف کی ابتدا ہوئی، اب پہلا چکر ہم لگانے جا رہے ہیں، اس چکر کے لیے ہمیں حجر اسود کا بوسہ لینا ہے۔ بوسہ لینے نہیں ملتا، بہت زیادہ رش ہے، اور لوگوں کو تکلیف دے کر بوسہ لینا جائز نہیں ہے، گناہ کا کام۔ لوگوں کو تکلیف دے کر بوسہ لینا اور بوسہ لینے کے لیے گھسنا اندر، یہ جائز نہیں ہے، یہ تکلیف دینے کی وجہ سے ناجائز اور حرام ہے۔ عام طور سے لوگوں کو اس بات کا شوق ہوتا ہے کہ حجر اسود کا بوسہ لے لیں، تاکہ روم میں آ کر سب پارٹنروں کو کہے گا آپ کو 2 بوسے لے کر آئے، گھر آ کر لوگوں کو بتا سکے تو میں تو 3 مرتبہ اندر جا کے بوسہ لے کر آیا۔ یہ سب کرنے کے لیے وہاں جا کر لوگ بھیڑ لگاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، ایک دوسرے کو دھکا مکی کرتے ہیں، یہ رب کے دربار کی بے ادبی بھی ہے اور لوگوں کو تکلیف پہنچانا ہے، اس لیے یہ جائز ہے۔ خالی ہے آپ کیا کر بوسہ لیں، خالی نہیں ہے، وہاں پر رش ہے اور لوگوں کو تکلیف دینا ہو رہا ہے، تو دور سے اس طریقے سے ہاتھ کر کے چوم لینا بھی ایسا ہی ہے جیسا حجر اسود کو چوم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ آپ حجر اسود کو اندر جا کر بوسہ لو اور دور سے ہاتھ کا بوسہ لو، دونوں سیم چیز ہے۔ تو پھر اس کے لیے لوگوں کو تکلیف دینا اور جا کر پھر گھر آ کر بٹن توڑنا کہ میں 4 مرتبہ بوسہ لے کر آیا ہوں اور 3 مرتبہ بوسہ لے کر آیا ہوں، یہ باتیں بتلاتی ہے کہ یہ طواف اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں، صرف دکھلاوے کے لیے۔ تو اس لیے اس بات کا خیال رکھیں کہ جب آپ طواف شروع کریں اور اس طریقے سے لا الہ الا اللہ وللہ الحمد کر کے اپنے ہاتھ نیچے کر دیے، پہلے چکر کا بوسہ لینا ہے، تو جگہ نہیں ہے تو دور سے اس طریقے سے ہاتھ کریں اور ہاتھ کو بوسہ لے لیا تو گویا کہ حجر اسود کو بوسہ ہو گیا۔ اب پھر اپنے اس طریقے سے بائیں سائڈ کو کعبۃ اللہ کی طرف کریں، اس طرح سے کھڑے ہو گئے، یہ کھڑے ہو گئے۔ اب طواف شروع کریں، طواف شروع کرنے میں جیسا کہ بتایا کہ نیچے دیکھتے ہوئے زبان پر ذکر جاری ہو اور اس طریقے سے چلیں، دھیمے دھیمے قدم عظمت کے ساتھ چلتے چلے جائیں، جو دعا یاد ہے وہ دعا پڑھتے رہیں، نہ آتی ہو تو ربنا آتنا والی آتی ہو تو پورے طواف میں وہی پڑھتے رہیں، جو بھی دعا پڑھیں گے، جو دعا مانگیں گے سب قبول ہے، لیکن عظمت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ قرآن کی صورتیں آتی ہوں تو وہ پڑھ لیں، نیچے دیکھتے ہوئے چلتے چلے جائیں، کسی بھی جگہ کعبۃ اللہ کو ہاتھ نہیں لگا، کسی بھی جگہ۔ ہم لوگوں کو دیکھا جائے یہ کونے پہ جگہ دیتے ہیں، وہاں جا کر ہاتھ لگاتے ہیں، وہاں بوسہ لیتے ہیں، ادھر ہاتھ لگاتے ہیں، جب وہ رکن یمانی آتا ہے تو وہاں پر ہاتھ لگاتے ہیں اور وہاں جا کر بوسے لیتے ہیں، وہاں جا کر سجدہ کرتے ہیں، اور دروازہ آتا ہے تو دروازے کے پاس دوڑ جاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں منع ہے طواف میں صرف چلتے ہوئے جانا ہے۔ اور یہ آخری کونا جو آتا ہے رکن یمانی، چکر پورا ہونے سے پہلے کا لاسٹ جو کونا آتا ہے رکن یمانی، اتنا صرف مستحب ہے کہ رکن یمانی آئے اور رکن یمانی آپ کے قریب ہو تو وہاں ہاتھ لگائے، نہ ہو تو کچھ دور سے ہاتھ بھی نہیں کرنا، بس وہاں سے گزر جائے۔ قریب ہو تو ہاتھ لگائے اور قریب ہوتا بھی نہیں۔ کووڈ کے بعد سے تو اور زیادہ دور کر دیا، کعبۃ اللہ اور کسی کا ہاتھ لگے ہی نہیں، ایسی حالت کووڈ کے بعد کر دی گئی ہے، وہاں اس طریقے سے ہاتھ بھی نہیں کرنا۔ بہت سارے لوگوں کو ایسا بھی دیکھا گیا کہ وہاں جیسا کہ وہاں اندر پر بیٹھا ہو تو اس طریقے سے ٹاٹا بائے بائے کرتے ہوئے جاتے ہیں رکن یمانی، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں پر قریب ہو تو ہاتھ لگانا مستحب ہے، قریب نہ ہو تو ہاتھ بھی نہیں اٹھانا، بس دعا پڑھتے ہوئے واپس حجر اسود کے بنے۔ اس طریقے سے چلتے چلتے ایک چکر پورا کر کے حجر اسود کی طرف آئے تو اسی طریقے سے رہتے ہوئے، پورا گھومنا نہیں ہے، اسی طریقے سے رہتے ہوئے
یہ دوسرا بوسہ، دوسرا چکر شروع کر رہے تو دوسرا بوسہ کس طریقے سے، جیسے پہلے میں ہاتھ کیا تھا اس طریقے سے ہاتھ کر کے اپنے ہاتھ کو چوما اور دوسرا چکر شروع، اسی طریقے سے چلتے ہوئے دوسرا چکر پورا کیا، تیسرا شروع کرنے سے پہلے تیسرا بوسہ، پھر تیسرا چکر، اسی طریقے سے چوتھا، اسی طریقے سے پانچواں، اسی طریقے سے چھٹا، اسی طریقے سے ساتواں، اور اسی 7 چکر پورا ہو گئے، 8واں سے بوسہ لے، 8ویں میں سے بوسہ لے، 7 چکر 8 بوسے، اور اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز۔ یہ نام ہے طواف۔ طواف کے چکروں کی بات سمجھ میں آ گئی؟ جب اس طریقے سے 7 چکر اور 8 بوسے ہو گئے ہمارے، تو پھر ہمیں وہ جگہ چھوڑ کر جانا ہے، اور مقام ابراہیم کے پیچھے جگہ مل جائے تو مقام ابراہیم کے پیچھے، نہ ملا تو کسی بھی جگہ پر 2 رکعت نماز پڑھنا۔ یہ 2 رکعت نماز پڑھنا بھی واجب ہے، جیسے طواف واجب ہے تو اس کے ساتھ یہ 2 رکعت نماز پڑھنا بھی واجب ہے۔ 7 چکر اور یہ 2 واجب نماز پڑھ کر ہمارا طواف پورا ہو۔ مقام ابراہیم کے پیچھے جگہ مل جائے تو مقام ابراہیم کے پیچھے، مقام ابراہیم وہیں پر مطاف جو طواف کرنے کی جگہ ہے، وہاں پر ایک ایسا شوکیس جیسا بنا ہوا ہے، چھوٹی سی عمارت، اور اس میں قدم نظر آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے قدم مبارک، جس پر کھڑے رہ کر انہوں نے بیت اللہ شریف کو بنایا تھا۔ وہ قدم مبارک وہاں رکھے ہوئے ہیں، اور اس کی سیفٹی کے لیے اس کے آس پاس یہ کانچ جیسی عمارت بنائی ہے چھوٹی سی، لیکن طواف کرنے والوں کا بہت زیادہ رش ہوتا ہے، تو اس میں مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنے کی جگہ عام طور سے نہیں ملتی۔ کبھی آف سیزن میں کم رش ہو تو مل جاتی ہے، ورنہ عام طور سے وہاں پر جگہ نہیں ملتی۔ تو پھر جہاں کہیں مسجد میں جگہ مل جائے وہاں 2 رکعت نماز پڑھیں۔ مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، پھر بھی کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو تکلیف دی تو تکلیف دینے کا گناہ ہو۔ نماز کسی بھی جگہ ہو جائے، لیکن صرف اس لیے کہ نہیں مقام ابراہیم کو لگ کر ہی میں نماز پڑھوں گا اور لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے تو گناہ ہو۔ تو اس لیے جہاں جگہ مل جائے وہاں نماز پڑھو۔ تو یہ 7 چکر 8 بوسے اور 2 رکعت نماز، یہ ہو گیا طواف۔ تو یہ دوسرا کام تھا اہم کام۔ تیسرا کام ہے صحیح کرنا۔ تیسرا کام ہے صحیح کرنا۔ صحیح کرنے کا مطلب ہوتا ہے دوڑنا، عربی میں صحیح دوڑنے کو کہتے ہیں، اور اس کا بھی بہت آسان طریقہ ہے۔ جب طواف پورا ہو جائے، 2 رکعت نماز پوری ہو جائے، تو اس کے فوراً بعد جانا صحیح کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ آپ ریسٹ کر لیجئے، آپ نماز پڑھ لیجئے، آپ ناشتہ کرنا چاہے تو ناشتہ کر لیجئے، جو آپ کرنا چاہے وہ کر لیجئے، اس کے بعد صحیح کے لیے جائیں۔ صحیح کا طریقہ بھی بہت آسان ہے۔ صحیح کے لیے جیسے یہ حجر اسود ہے، اسی کونے میں آگے جاؤ تو صفا پہاڑی آتی، اسی کونے میں مسجد میں آگے جاتے ہوئے 2 لمبی لوبیاں بنی ہوئی ہیں، اسی میں وہاں لکھا ہوا بھی ہوتا ہے کہ بدایت السعی، صفا اس طریقے سے لکھا ہوا ہے، یہ صحیح اسٹارٹنگ انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے۔ وہاں پر پہاڑ کا تھوڑا سا ٹکڑا رکھا ہوا ہے، اور اس کو آجو بازو میں باؤنڈری لگائی ہوئی ہے کاش وغیرہ کی، تو وہ نظر بھی آ جاتا ہے۔ وہاں تک پہنچے، وہاں اتنا پہنچے کہ وہاں سے کعبۃ اللہ نظر آتا، اتنا پہنچنا ہے صفا کے پاس کہ کعبہ شریف وہاں سے نظر آنا چاہیے، اور آ جاتا ہے۔ جب وہاں پہنچ جاتا ہے صحیح جگہ پر تو وہاں سے کعبۃ اللہ سیدھا نظر آتا ہے۔ مسجد کے اندر ہی وہ ایریا بھی، لیکن بہت بڑی مسجد ہے تو تھوڑا آپ کو چلنا پڑے گا، تھوڑا چل کر وہاں پہنچ گئے اور وہاں سے اس طریقے سے کھڑے رہے کہ کعبۃ اللہ نظر آ رہا، کعبۃ اللہ نظر آئے، اتنا کھڑے ہو گئے، اور پھر آپ کو 9واں بوسہ لینا ہے صحیح شروع کرنے سے پہلے۔ 8 بوسے تو آپ طواف میں لے چکے حجر اسود، 9واں بوسہ یہاں پر لینا ہے، اور یہاں صحیح شروع کرنے سے پہلے جو ہاتھ اٹھانا ہے دعا میں ہاتھ اٹھا دیں، اس طریقے سے اٹھائیں، اس طریقے سے لا الہ الا اللہ وللہ الحمد، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وللہ الحمد، اس طریقے سے۔ وہاں پر بھی لوگ اس طریقے سے ہاتھ اٹھا دیں، یہ غلط ہے۔ وہاں طواف کی طرف سے ہاتھ نہیں اٹھانا، وہاں دعا کی طرف سے ہاتھ اٹھانا، کعبۃ اللہ نظر آئے وہاں سے، اور دل میں نیت کرنا ہے کہ اب میں صفا مروا کی صحیح شروع کر رہا ہوں، عمرے کی صحیح شروع کر رہا ہوں، اللہ میرے لیے آسان فرما، میرے لیے مدد فرما۔ پھر وہاں کھڑے رہ کر دعائیں مانگ، اور دعا مانگ کر پھر صحیح شروع، یہ صحیح کی ابتدا ہے۔ وہاں سے اس طریقے سے بوسہ لینا
اور اس طریقے سے ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد اور کھڑے رہ کر دعائیں مانگے اور پھر نیت کر کے صحیح شروع کریں۔ صحیح مطلب ہے دوڑنا اور چلنا، عربی میں صحیح کہتے ہیں چلنا اور دوڑنے کو، صفا مروہ کے درمیان چلنے کو اور بیچ کی تھوڑی سی جگہ کو صحیح کہتے ہیں۔ صفا سے شروع ہو کر مروہ ایک چکر، مروہ سے صفا دوسرا چکر، پھر واپس مروہ تیسرا چکر، پھر صفا چوتھا چکر، اس طریقے سے مروہ پر 7واں چکر پورا ہوتا ہے۔ یہ 7 چکر چلنا، پورا جا کر واپس آنا ایک چکر میں۔ طواف میں ایسا تھا کہ حجر اسود پر واپس آؤ تو ایک چکر پورا ہوتا، اس میں ایسا نہیں ہے۔ یہاں صفا سے چلے مروہ پر ایک چکر پورا ہوتا، مروہ سے صفا آئے تو دوسرا پورا ہوتا، صفا گئے پھر مروہ گئے تیسرا پورا ہوتا، واپس صفا آئے چوتھا پورا ہوتا۔ تو اس طریقے سے 7واں مروہ پر پورا ہوتا۔ اس طریقے سے یہ 7 چکر ہوتے ہیں۔ ان 7 چکروں میں کیا کرنا ہے؟ صحیح کے لیے یہ جو بیچ کی لائنیں بنی ہوئی ہے چلنے والوں کی، یہ اس طرف جانے والوں کی، آنے والوں کی، اس طرف اس لائن میں نیچے دیکھ کر عظمت کے ساتھ چلتے چلے جاؤ۔ اس میں بھی رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم، یہ دعا آتی ہو تو پڑھے، نہ آتی ہو تو جو دعا پڑھنی ہو پڑھے، جو دعا آتی ہو پڑھے، جو ذکر آتا ہو پڑھے، جو قرآن کی آیتیں قرآن کی صورتیں یاد ہو وہ پڑھے، باتیں نہ کریں، ادھر ادھر اس میں بھی نہ دیں۔ فرق صحیح اور طواف میں یہ ہے کہ صحیح بغیر وضو کے بھی ہو جاتا، طواف بغیر وضو کے نہیں ہوتا، صحیح بغیر وضو کے بھی ہو جائے۔ صحیح میں وضو ہونا ضروری نہیں ہے، رکھو تو اچھا ہے وضو، چلتے چلے جاؤ، پڑھتے چلے جاؤ۔ اور بیچ میں 2 گرین لائٹ آتی ہے، جیسے یہ لائٹ یہاں سے شروع ہو رہی ہے، وائٹ کلر کی لائٹ ہے، اور دوسری لائٹ یہ اس کے بعد جو نظر آتی ہے یہ دوسری لائٹ۔ تو ایسے بیچ کے 2 گرین لائٹ کے ایریا آتے ہیں، یہ گرین ہے اور وہ گرین ہے۔ اس کے بیچ کا جو ایریا آتا ہے اس بیچ کے ایریا میں مردوں کے لیے ہلکا ہلکا دوڑنا یہ سنت ہے، عورتوں کے لیے نہیں، مردوں کے لیے صرف ہلکا ہلکا دوڑنا یا تیز چلنا۔ دوڑنا ہے تو ہلکا ہلکا دوڑے، چلنا ہے تو تیز چلے۔ یہ 2 لائن کے بیچ میں ایسا سنت ہے، ایسا کرنا چاہیے، لیکن عورتوں کے لیے نہیں۔ اور پھر جب وہ گرین لائٹ دوسری والی پوری ہو جائے تو واپس جیسے چلتے تھے ویسے چلتے ہو۔ واپسی میں بھی اس طرف 2 گرین لائٹ آئے، گرین لائٹ شروع ہو وہاں سے تیز چلنا یا ہلکا دوڑنا شروع کرے، یہ لائٹ آئی وہاں پر واپس نارمل چال شروع کرے۔ نیچے دیکھتے ہوئے صحیح ہونی چاہیے اور زبان پر ذکر جاری ہو یا دعا جاری ہو۔ باتیں اور موبائل اور فوٹو اور بات چیت اس میں بھی نہیں ہونی چاہیے، اور اس میں بھی میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کے نہیں چلنے چاہیے، دونوں علیحدہ علیحدہ چلے اور اپنے اعتبار سے چلے۔ جو معذور ہے تو معذوروں کے لیے وہاں پر گاڑی ہوتی ہے تو گاڑی میں طواف کرے اور گاڑی میں صحیح کرے، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ معذور ہے چل نہیں سکتے، ویل چیئر میں کرے یا وہاں گاڑی رکھی ہوئی ہوتی ہے اس گاڑی کے اندر بھی صحیح کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ گاڑی لے کر بھی جائے تو بیچ کی گرین لائٹ میں تھوڑی اسپیڈ بڑھا، ویل چیئر میں جا رہے ہیں تو ویل چیئر کی اسپیڈ بڑھا، بیچ کی گرین لائٹ ختم ہو تو واپس نارمل اسپیڈ پر۔ تو یہ ہو گئی صحیح۔ اس میں ایسا ہے کہ مروہ پر پہنچے تو وہاں بھی دعا کرنا سنت ہے، وہاں سے دعا کرے، واپس صفا پر آئے پھر دعا کرے، پھر مروہ پر پہنچے پھر دعا کرے، پھر صفا پر آئے پھر دعا کرے، مختصر دعائیں کرتے چلے جائے۔ جب 7واں چکر پورا ہو مروہ پر تو وہاں تھوڑی دیر کھڑے رہ کر جم کر دعا مانگے، یہ صحیح ہو۔ اور چوتھا کام جو عمرہ کا ضروری ہے، ابھی میں ٹکڑے کام کے بتا رہا ہوں، پھر پوری ترتیب ایک ساتھ بتا رہا ہوں۔ پہلا کام بتایا احرام کیا ہے، اس کی پابندیاں کیا ہے۔ دوسری چیز بتائی طواف کیسے ہوتا ہے، اس کی پابندیاں کیا ہے۔ تیسری چیز بتائی سعی کہاں ہوتی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کی پابندی کیا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے حلق یا قصر۔ حلق کہتے ہیں پورا اس طرح مار کر سر منڈوا دے، اس کو حلق کہتے ہیں۔ اور قصر کہتے ہیں کہ تھوڑے بال کٹوا۔ مردوں کے لیے حلق کرنا افضل ہے اور قصر کرنا جائز ہے، یعنی تھوڑے سے بال کٹا دینا یہ بھی جائز، لیکن حلق کرانا پورا ٹکلا کرا دینا یہ افضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کروانے والوں کو 3 مرتبہ مغفرت کی دعا اور تھوڑے بال کٹوانے والوں کو 1 مرتبہ مغفرت کی دعا۔ تو اس لیے حلق کرانا بہتر ہے اور تھوڑے سے بال کٹانا جائز ہے، مردوں کے لیے۔ عورتوں کے لیے حلق کرانا جائز نہیں ہے،
عورتوں کے لیے حلق کرانا جائز نہیں ہے، ان کو صرف تھوڑے سے بال کاٹنا نہیں. یہ تھوڑے سے بال کتنے ہوں گے؟ مرد تھوڑے سے بال اس طریقے سے کٹا ہے کہ یہ 1 انچ، ایک پوروا ہے نا، ایک ویڑا بولتے ہیں اس کو، 1 انچ تو کٹنے ہی چاہیے ہر جگہ سے، یا کم از کم چوتھائی سر میں سے 1 انچ تو کٹنے ہی چاہیے. عورتیں بھی اس طریقے سے بال کاٹے، ان کے 1 انچ سے تھوڑے زیادہ، اتنے بال اس طریقے سے جمع کر کے کاٹے کہ چوتھائی سر کے بال اس میں آ جائے. جیسے یہ پورے پیچھے سے جمع کیے اور تھوڑے سے کاٹ دیے تو چوتھائی سر کے برابر بال اس میں آ جاتا ہے. 1 انچ سے تھوڑے سے زیادہ لپیٹ کر کاٹ دیں. عورتوں کے لیے یہ کسر ہے. یہ حلق کرایا یا کسر کرایا، بال کٹا ہے تو یہاں پر آپ کا عمرہ پورا اور احرام کی حالت اب ختم ہو گئی. اب جو احرام کی پابندیاں تھی، سلے ہوئے کپڑے وہ نہیں پہن سکتے، وہ پابندی ختم ہو گئی. اب سلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں، اب خوشبو کھا سکتے ہیں، اب میاں بیوی آپس میں تعلقات کر سکتے ہیں، محبت کی باتیں کر سکتے ہیں. اب آپ بوٹ اور جوتا اور موزہ پہن سکتے ہیں، سر پہ ٹوپی پہن سکتے ہیں. یہ سب پابندیاں جو تھی احرام کی وجہ سے وہ حلق کراتے ہی ختم ہو جائیں. تو یہ 4 کام ہو گئے الگ الگ طریقے. اب آپ کو شروع کرنا ہے گھر سے لے کر بیت اللہ کس طریقے سے جانا اور وہاں کیا کرنا، اور پھر حرم مدینہ زیارت مدینہ کے لیے جو نا وہ کیا کرنا، وہ ترتیب میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا دیں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے حرم شریف جانے کا، بیت اللہ کی حاضری لگانے کا، عمرہ کرنے کا. تو اس کا طریقہ صحیح طور پر سیکھ لینا چاہیے اور شکریہ ادا کرتے ہوئے اس طریقے سے جائے کہ عبادت کے سفر پہ جائے، اس طریقے سے نہ جائے کہ گھومنے کے سفر پر جائے. اس کے لیے آپ کو اپنی چیزوں کی تیاری، جیسے پہلے بتلائی، ان چیزوں کی تیاری کر کے جس دن سفر کو آپ کو جانا ہے اس دن آپ اپنے گھر میں اچھے طریقے سے گزر کریں. اچھے طریقے سے بال وغیرہ کٹوانے ہیں، مونچھ وغیرہ کٹوانی ہے، ناخن کاٹنے ہیں، جو صفائی کرنی ہے وہ صفائی کر کے اچھے طریقے سے آپ غسل کر لیں، اور غسل کے بعد اچھا لباس پہن لیں اور خوشبو وغیرہ لگا لیں اور اچھے طریقے سے شکریہ ادا کرتے ہوئے عبادت کے لیے جائے. اس طریقے سے جائے. اس سے پہلے لوگوں کی معافی تلافی کر لیں، معاملات اور لین دین کی صفائی کر لیں. کسی کے لینے کے اور دینے کے باقی ہے تو اس کی چوکھٹ کر کے جائے اور اس سے مہلت لے کر یا مہلت دے کر جائے. اس طریقے سے صفائی کر کے جانا ہے، لوگوں کی معافی تلافی کر کے جانا ہے. گھر میں رشتہ داروں کو مل ملا کر ان کی دعائیں لیتے ہوئے ان کے لیے دعا کرتے ہوئے جانا ہے. اب آپ کے سفر کی ترتیب جیسی ہو، جیسے احمد آباد سے فلائٹ ممبئی کی ہے اور ممبئی سے پھر آپ کو جدہ کی فلائٹ ہے، اس طریقے کا سفر ہے، تو آپ لوگ اپنے اسی کپڑے میں بمبئی تک پہنچ جائیں. اسی حالت میں بمبئی ایئرپورٹ تک پہنچ جائیں اور بمبئی ایئرپورٹ پر وہاں پر واش روم بنے ہوئے ایئرپورٹ پر، ایئرپورٹ کے واش روم میں جا کر موقع ہو تو پھر سے پانی بہا کر غسل کر لیں. موقع نہ ہو تو اسی حالت میں وہاں پر چادریں پہن لیں. احرام میں یہ لباس نکال دیں، اس میں اندر کا بنیان انڈر ویئر وغیرہ سب نکال دیں اور احرام کی چادریں پہن لینی ہے. احرام کی چادریں کیسے پہننی ہے اس کا کوئی پرٹیکولر کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، بہت آسان ترتیب ہے اس کی. مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے تو عام کپڑے ہی ہیں، یہ مردوں کے لیے ہے. ایک چادر یہ نیچے کی، ایک چادر اوپر. نیچے کی چادر نیچے پہن لینی ہے، آپ کسی طریقے سے بھی پہن. اس میں کوئی پرٹیکولر کوئی طریقہ شریعت میں نہیں آیا. شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ کا احرام بس اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ آپ کا صدر چھپ جائے اور چلتے ہوئے اتر نہ. شریعت اتنا ہی کہتی ہے. آپ کو جس طریقے سے سیٹ ہوتا ہو، یہاں سے سلائی لگا کر لنگی کی طرح سے آپ پہننا چاہیں وہ بھی جائے. آپ اس طریقے سے لپیٹ دو جیسے آپ کو اور اس کے اوپر بیلٹ پہن دو تو یہ بھی جائے. بس شریعت اتنا کہتی ہے کہ سطر نہیں کھلنا چاہیے اور سلا ہوا کپڑا نہ. اس میں لوگ بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یار احرام کا طریقہ کوئی بھی طریقہ، جیسے یہ ایک طریقہ یہ ہو گیا کہ آپ کس طریقے سے جم جاتا ہے، تھوڑا سا پیر چوڑے کر کے، کیونکہ چلنے میں پیر چوڑے بالکل فٹ پیر میں آپ پہنیں گے اور پھر چلنے جائیں گے تو مشکل ہو جائے گا. چوڑے پیر کر کے آپ اس طریقے سے ایک کو یہاں پر
ये दबा दिया और एक को यहाँ पर दबाया, वही निकलेगा भी नहीं। आपको डर है निकल जाएगा तो बैंड लगा, बस उसके बाद चलते चले जाओ। कोई पर्टिकुलर तरीका शरीयत ने नहीं बता, आपको जैसे एडजस्ट होता, सिलाई लगानी हो तो सिलाई लगा, जैसे लुंगी होती है घर में सिली हुई, इस तरीके से एक चादर नीचे डाल देना है और एक चादर ऊपर डाल देना, जैसे साल उठते हैं ठंडी में, इस तरीके से रहेगी तो भी कोई हरज नहीं। बस सतर नहीं दिखना चाहिए। मर्द का सतर जो है नाक के या ऊपर से, नाक के ऊपर से लेकर घुटनों के नीचे तक, यानी नाक और घुटनों दोनों सतर में शामिल है। इस तरीके से मर्द का सतर आगे की तरफ भी और पीछे की तरफ भी, यहाँ से इस तरीके से लुंगी रखे कि नाक के नीचे नहीं आ जानी चाहिए, पीछे की तरफ से भी और आगे की तरफ से, और नीचे उतर जाती है तो बैंड लगा, बैंड कोई भी लगा सकते। ये जो बैंड होता है ना आपका पैंटों में पहनने का, वो भी पहनना चाहे वो भी पहन सकते। तो उम्रे के नाम से जो अलग से बेल्ट मिलता है वो बेल्ट भी आप पहनना चाहे पहन सकते हैं। तो उसमें पॉकेट वाला हो तो अच्छा, पॉकेट के साथ जो बेल्ट होता है उसमें आप जो चीज़ें रखना चाहे, आपकी कीमती चीज़ें हैं, तस्वीर है और कोई चीज़ है वो रखना चाहे तो पॉकेट वाला बेल्ट हो तो ये अच्छा है। कोई भी तरीके का बेल्ट पहनो ना पहनो, बस चादर एक नीचे पहनना है, एक ऊपर पहनना। ऊपर पहनने का भी कोई पर्टिकुलर तरीका नहीं, बस ऊपर डाल देना जिस तरीके से भी आपको सेट हो। आपको इस तरीके से सेट हो तो पूरा इस तरीके से दबा के लंबा कपड़ा लेकर इस तरीके से जैसे आपको सेट हो उस तरीके से ऊपर डाल दो एक चक्कर। ये हो गया है। तो आप मुंबई तक पहुँचे, मुंबई एयरपोर्ट पर मौका मिले तो बदन पर पानी डालकर, और मौका ना मिले तो बगैर पानी डाले, आप घर से नहा कर ही निकले तो फिर आप चद्दर पहन ले, अपने सिले हुए कपड़े निकाल। अभी टोपी पहनी रहेगी इसलिए कि अभी हमने नियत नहीं की, टोपी पहनी रहे और चद्दर पहन ले, और अपने पैरों में भी चप्पल अब हवाई वाली पहन ले, वो जो स्लीपर होती है जिसमें ऊपर की हड्डी खुली रहती है। स्लीपर पहनो कि मोजड़ी पहनो, ऊपर की हड्डी खुली रहे, इस तरीके की आप चीज़ पहन लो। उसके बाद फिर जब भी आपको हवाई जहाज़ में बैठने का अनाउंसमेंट हो जाए, आप अपनी बारी पर इत्मीनान के साथ वहाँ चले जाए। एक बात खास, इस पूरे सफ़र में घर से निकलते हुए वापस घर आते हुए एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि अपनी निगाहों और अपनी ज़बान की हिफाजत करना है। निगाहों की भी हिफाजत करना है। एयरपोर्ट पर भी ऐसे मनाजिर होते हैं, हवाई जहाज़ के अंदर भी ऐसे मंजर होते हैं, और वहाँ जाकर भी ऐसे मंजर होते हैं। तो इन मंजरों में अपनी आँखों की हिफाजत करना। आँखों की हिफाजत नहीं की तो आप घर खाली हाथ वापस आएंगे। घर खाली हाथ आप वापस आएंगे, आप वहाँ से बरकतें और रहमतें जो लेने गए थे वो सब रास्ते में ही छूट जाएगी, कुछ भी साथ वापस नहीं आएगा। दूसरी चीज़ ज़बान की हिफाजत करना। बहुत सारे पल पल ऐसे मौके आएंगे कि आपके मिजाज के खिलाफ चीज़ें पेश आएंगी। सफ़र है, सब अपने अपने मिजाज के साथ है, सब अपने अपने सहूलत के साथ है, उसमें एक दूसरे के साथ रहने में, एक दूसरे के साथ चलने में और सफ़र की मशक्क़तों की वजह से ऐसे मौके आते हैं कि आदमी के मिजाज के खिलाफ बात पेश आती है। अब ज़बान खोल दी आपने तो वह ज़बान गुनाह के साथ खुलेगी और आपकी बरकतें ख़त्म करके आएगी। तो इसलिए ज़बान और निगाह की बहुत हिफाजत करना है। एयरपोर्ट पर आप चद्दर पहन कर आ गए, अब जो है माँ बहनों को तो वही कपड़े पहनने हैं, उनको तो अलग से कोई कपड़े नहीं है। उनको चाहिए तो अभी से वो टोपी वाली बन गई, अभी से पहनना चाहे पहन ले। अभी हम एहराम की हालत में नहीं आए, अभी हमने नियत नहीं की। हवाई जहाज़ में बिठा दिया गया, हम हवाई जहाज़ में बैठ गए, हवाई जहाज़ थोड़ी देर में चलने लगा। चलता हुआ हो गया हवाई जहाज़ आधा एक घंटा कम से कम हो गया हवाई जहाज़ चलते हुए। उसके बाद आप नियत करने में देर न करें। अब ये ना सोचे कि अनाउंसमेंट होगा उसके बाद नियत करें। तो कभी सऊदी एयरलाइंस की होती है या पूरे उम्रे की होती है और ऑपरेटर की तरफ से तरतीब बनाई गई होती है, हवाई जहाज़ अनाउंसमेंट करता भी है कि भाई अब नियत कर लो, और कभी नहीं भी करता। हम इतनी इस बात की तैयारी रखें कि हवाई जहाज़ चलता हो गया, उसके 1 घंटे के बाद नियत कर दें, उसके बाद देर नहीं कर। चलना शुरू नहीं किया, अभी एयरपोर्ट पर ही
احرام پہن کر اور چادر پہن کر آپ نے نیت کر دی تو اس میں کبھی کبھی پھنس جاتے ہیں، اس میں کبھی کبھی ایسے پھنس جاتے ہیں کہ فلائٹ کا شیڈیول لیٹ ہو گیا، کینسل ہو گئی فلائٹ، اتنے گھنٹے آپ کو احرام کی پابندیاں رکھنی پڑے گی، آپ نے نیت کر لی ہے۔ کبھی کبھی خدا نہ کرے ایسا بھی ہوتا ہے کہ حاجی ایئرپورٹ سے واپس آتا ہے، تو آپ احرام کی نیت کر لیے تو جب تک وہ واپس رہے گا اور وہاں جا کر عمرہ نہیں پورا کرے گا تب تک پابندیاں رکھنی پڑے گی۔ تو اس لیے جب تک ہوائی جہاز چلنا شروع نہ ہو جائے تب تک نیت نہ کرے، چلتے چلتے آدھا پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ ہو گیا اس کے بعد نیت کرے۔ اس میں خاص طور سے ایسا ہوتا ہے کہ حاجی جاتے ہوئے یہاں بھی بہت پریشانی کی حالت میں ہوتا ہے، مطلب لوگوں کو ملنا ملانا اور ساری تیاری کرنا، پھر یہاں سے ممبئی تک سفر کرنا اور پھر ممبئی میں بھی ایئرپورٹ اور ہوائی جہاز میں بیٹھنا، تھک جاتا ہے، تھکا ہوا ہوتا ہے، ہوائی جہاز میں بیٹھتا ہے، تھوڑی دیر میں کھانا آتا ہے، کھانا کھا کر آدمی سو جاتا ہے، نیت کیے بغیر وہ جگہ کراس کر لیتا ہے جو جگہ احرام کی حالت کے بغیر کراس نہیں کرنی چاہیے، تو پھر اس پر گناہ اور دم لاگو ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جس کو ایسا ہے کہ میں بیٹھوں گا ہوائی جہاز میں کھانا کھا کے سو جاؤں گا، وہ سونے سے پہلے نیت کر، وہ سونے سے پہلے نیت کر لے، یا پاس والے کو کہہ کر سوئے کہ بھائی 1 گھنٹہ ہو جائے مجھے اٹھا دینا، میں نیت کر لوں۔ نیت کے لیے وضو ہونا ضروری نہیں ہے، سونے کی حالت میں اٹھ کر آپ پھر بغیر وضو کے بھی نیت کر سکتے ہیں۔ تو اتنی بات کا خیال رکھیں کہ ہوائی جہاز چلتا ہو جائے، آدھا پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ ہو جائے، اس کے بعد نیت کرنا۔ نیت کیا کرنا؟ نیت کرتے وقت اپنی ٹوپی اتارنا، کیونکہ اب ہم احرام کی حالت میں آ رہے ہیں۔ احرام کی حالت میں مردوں کا سر کھلا رہے گا، اور دیکھ لیں اپنے خوشبو کو آپ استعمال نہیں کرنا ہے۔ احرام کی پابندی اس وقت واپس ذہن میں لا لیں کہ اتنی چیزوں کی اب پابندی مجھ پر لگنے والی ہے، اور آپ اس وقت نیت کریں کہ یا اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، میرے لیے آسان کرنا، قبول کرو۔ یہ ہو گئی نیت، چاہے زبان سے کرو، دل سے کرو، کسی بھی لینگویج میں کرو۔ اللہم انی ارید العمرہ فیسرھا لی وتقبلھا منی، کہ اللہ میں نے عمرے کا ارادہ کیا، میرے لیے آسان فرما، قبول کرو۔ اور ابھی نیت نہیں ہوئی، ابھی تو یہ ارادہ ہوا، یہ نیت کے بعد فوراً 1 مرتبہ مرد حضرات کے لیے زور سے، عورتوں کے لیے آہستہ لبیک پڑھنا ضروری ہے۔ لبیک پڑھا تو اب آپ احرام کی حالت میں آئے۔ زبانی جو نیت ہوتی ہے اللہم انی ارید العمرہ، وہ اور اس کے بعد لبیک، 2 چیزیں شامل ہوگی، تب آپ کی نیت ہوگی، اب آپ عمرے کی حالت میں آئیں گے۔ تو جیسے آپ نے اپنی زبان سے کہا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اتنا کہہ دیا، اب آپ احرام کی حالت میں آئے۔ اب وہ احرام کی جو ساری پابندیاں ہیں وہ آپ پر لاگو ہو گئی۔ اب آپ بیوی کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو بیوی کے ساتھ بات چیت کرنے میں، اس کو ساتھ ٹچ کرنے میں اور اس کے ساتھ جانے میں، سفر میں احرام کی پابندیوں کا خیال کریں۔ اب آپ کے پاس جو کھانے پینے کی چیزیں آ رہی ہیں آپ دیکھے بغیر نہیں کھائیں۔ اب آپ جو ہے اپنا سر نہیں ڈھانکیں گے، فلائٹ میں بلینکٹ دے دے رہے تو اوڑھ نہیں لینا ہے، اس لیے کہ آپ احرام کی حالت میں ہیں۔ اس طریقے سے آپ کو زیادہ سے زیادہ لبیک پڑھتے ہوئے جانا ہے، ہو سکے تو تھوڑا آواز سے، کسی کو تکلیف ہو رہی ہو تو من میں، عورتیں من میں ہی پڑھیں گی بغیر آواز کے، لبیک پڑھتے ہوئے جانا ہے۔ احرام کی حالت میں بندہ آ گیا تو اس کے لیے سب سے بڑا وظیفہ اور اس کے لیے سب سے بڑا ذکر لبیک پڑھنا، زیادہ سے زیادہ لبیک پڑھنا، چڑھتے اترتے ہوئے، چلتے ہوئے، حالت بدلتے ہوئے، بیٹھے تھے، کھڑے تھے، ہر حالت میں لبیک کم سے کم 3 مرتبہ تو پڑھے۔ کھڑے ہوئے تو لبیک 3 مرتبہ پڑھے، پھر بیٹھ گئے تو پھر 3 مرتبہ پڑھے، چلے تو پھر پڑھے، اوپر چڑھے نیچے اترے، لبیک ہی پڑھتے چلے گئے، زیادہ سے زیادہ لبیک پڑھے کہ یا اللہ میں حاضر ہوں تیرے دربار میں، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں اور نعمتیں تیری ہیں، شکریہ تیرا ہے، یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور میں تیرے دربار میں حاضر ہوں۔ یہی رٹ، اس لبیک کو کثرت سے پڑھتے چلے جانا، یہاں تک کہ ہم وہاں پر جدہ ایئرپورٹ پر اتر گئے۔ جدہ اتر گئے، ایئرپورٹ میں اترتے ہوئے بھی ان چیزوں کا، پابندیوں کا خیال کریں جو پابندی احرام کی بتائی گئی۔ لبیک پڑھتے پڑھتے اترے، اور پھر وہاں پر ایئرپورٹ پر اپنا سامان وغیرہ جو لینا ہوتا ہے، لگیج کاؤنٹر پر دوپٹے پر آپ کی بیگیں آ رہی ہے تو اطمینان کے ساتھ وہاں ہڑبڑی اور
میرا پہلے کر لو، باقی سب کو تکلیف پہنچاؤ، اس مزاج کے ساتھ کرنا ہے۔ زبان اور نگاہ کی حفاظت کرتے ہوئے اطمینان کے ساتھ اپنا سامان، اپنی چیزیں لے لیں اور کسی کو تکلیف نہ ہو، اس طریقے سے جیسا آپریٹر کی طرف سے بتایا جائے اس طریقے سے چلے۔ اب آپ کو باہر جا کر بس میں بٹھایا جائے گا اور اس بس کے ذریعے سے آپ کو لے جایا جائے گا مکہ شریف۔ وہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہاں جو حکومت کی طرف سے ایکسٹرنل افیئرس کے جو لوگ ہوتے ہیں تو ان میں کبھی دیر ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں کو بٹھایا، آپ کے پاسپورٹ لے کر گئے، چیک کیا آپ کی ویزا کیا ہے کیا نہیں ہے، تو اس میں کبھی کبھی 1-2 گھنٹے 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ تو اس وقت صبر سے کام، اس وقت ٹور کے آپریٹروں کو اور حکومت کو اور وہاں کے لوگوں کو اور ایئرپورٹ کے مینجمنٹ کو سب کو گالی دینے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ جو چیزیں مقدر میں ہیں وہ ہو کر رہتی ہیں۔ جتنی تکلیف مقدر میں لکھی ہے وہ تکلیف آ کر رہے گی، چاہے آپ خادم الحج و عمرہ سے جائیں، کہ آپ کوسمک اور اٹلاس سے جائیں، کہ آپ دنیا کی فرسٹ نمبر کے ایئر لائن سے جائیں، جو تکلیف آپ کی مقدر میں لکھی ہے وہ آ کر رہے۔ چاہے آپ شاہی مہمان بن کر جائے، آپ کے لیے الگ سے ہوائی جہاز لینے کے لیے آئے اور آپ کو اکیلے کو لے جائے، تب بھی جو تکلیف لکھی ہے وہ آ کر رہے۔ بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ عمرے میں جاتے ہیں تو اس خیال سے جاتے ہیں جیسا کہ پکنک پر گئے، اور اسی نیت سے جاتے ہیں کہ ہم کو اچھے سے اچھا کھانا ملنا چاہیے، اچھے سے اچھا رہنے ملنا چاہیے، اچھی سے اچھی سواری ملنی چاہیے، اچھا گھومنے ملنا چاہیے۔ تو یہ گھومنے پھرنے کی نیت ہوگی تو پھر یہی جذبات ہوگی، اور نیت ہوگی کہ وہاں عبادت کے لیے برکتیں رحمتیں لوٹتے جاتے ہیں، تو بندہ سفر میں تھوڑا بہت چلا لیتا ہے، تھوڑا بہت ایڈجسٹ کر لیتا ہے۔ پچھلے کچھ سالوں سے دیکھا جاتا ہے کہ عام طور سے ہمارے گجرات کے حاجی یہاں سے حج عمرے کو جو جاتے ہیں تو ان کی نیتیں یہی ہوتی ہے کہ بس کھانے میں اتنی یہ چیزیں ملنی چاہیے، کپڑے ہمارے اس طریقے سے دھل کر پریس والے ہونے چاہیے، ہوٹل کا کمرہ بہت اچھا ہونا چاہیے، نزدیک ہوٹل ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے، جیسا کہ انہی چیزوں کے لیے گئے۔ یہاں گھر میں آرام کرنے نہیں ملتا تو وہاں آرام کرنے گئے، یہاں گویا کہ کھانے نہیں ملتا تو وہاں کھانے گئے۔ تو اس لیے ان چیزوں کی نیت نہ کریں، صبر سے اور چلا لینے سے کام کریں۔ سفر میں ایڈجسٹ کبھی ادھر ادھر ہو ہی جاتا ہے۔ اب یہ اس میں ٹور والوں کا بھی کوئی قصور نہیں ہوتا، کہ نہ ایئرپورٹ کے لوگوں کا کوئی قصور ہوتا ہے۔ جن چیزوں کی پروسیس میں جتنا دیر لگنی ہے وہ لگنی ہی لگنی ہے۔ اب ہزاروں حاجی ایک ساتھ جدہ ایئرپورٹ پر اتر گئے، پوری دنیا کی فلائٹیں وہاں اترتی ہیں، سب کے پاسپورٹ ایک ساتھ لے جا کر چیک کرنا ان کی ویزا ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے کیا ہے، تو اس میں دیر لگ جاتی ہے۔ تو وہاں بیٹھا ہوا حاجی صبر کے ساتھ بیٹھے، عبادت کرے، ذکر کرے، نماز کا ٹائم ہو جائے وہاں وضو کر کے نماز پڑھ لے، وہاں پر واش روم وغیرہ کا انتظام پورا ہوتا ہے، بھوک لگے وہاں کھانا کھا لے، ناشتہ کرنا ناشتہ کر لے، لیکن زبان غلط استعمال نہ کرے، نگاہ اور زبان کی وہاں حفاظت کرے اور اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھے۔ پھر جب آپ کو بس میں بٹھا دیا گیا اور وہاں سے مکہ شریف لے جایا جا رہا ہے، تو راستے میں جدہ پورا ہو گیا، مکہ شریف شروع ہو رہا ہے۔ تو یہ وہ شہر شروع ہو رہا ہے جس کے اللہ جل جلالہ و والہ نے قرآن میں قسم کھائی ہے، اور یہ بڑا مقدس شہر ہے۔ اس شہر میں داخل ہوتے ہوئے عظمت کے ساتھ داخل ہو اور اس شہر کے لیے اپنے لیے دعا کرتے ہوئے جائیں۔ اور جب مکہ شہر میں آپ پہنچ گئے اور جہاں آپ کو جس ہوٹل میں ٹھہرانا ہے اس ہوٹل میں آپ پہنچ گئے، تو وہاں اترنے میں اور ہوٹل میں جگہ پکڑنے میں، روم لینے میں بھی وہاں جلد بازی نہ کریں، بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں، وہاں بھی اطمینان کے ساتھ کرنا۔ دیکھیے آپ عبادت کے لیے گئے، اس بات کو دھیان میں رکھنا کہ یہاں آپ کے ادب کو اور آپ کی چیزوں کو دیکھا جائے، اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کی ایک ایک حرکت کو دیکھا جائے، آپ کی زبان کے ایک ایک بول کو دیکھا جائے۔ تو وہاں پر بھی صبر سے کام، جو آدمی صبر سے کام لیتا ہے، جو جلد بازی نہیں کرتا، دوسروں کا خیال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی راحت کا خیال کرتے ہیں، اس کے لیے آسان کرتے ہیں۔ تو اس لیے وہاں اتر کر جو کمرہ آپ کو دیا جائے اس کمرے میں آپ پہنچ جائیں، سامان رکھ دیں۔ سامان رکھنے کے بعد اپنا عمرہ پورا کرنے جانے میں جلدی نہیں کرنا۔ یہاں پر آ کر حاجی ادھر ادھر کر دیں، اس کو خیال یہ ہوتا ہے کہ بھئی میں گیا ہوں اور جلدی سے مجھے احرام پورا کر دینا ہے، جلدی سے مجھے جا کر
तवाफ कर लेना है, सही कर लेना, हलक करा देना है ताकि हराम की पाबंदी पूरी हो जाए, उम्रा हो जाए। तो जल्दी जल्दी के ख्याल में वो सुन्नतों का एहतमाम भी भूल जाता है और बगैर ध्यान और बगैर तवज्जो के सिर्फ बोझ समझ कर उतार देता है। ऐसा हरगिज़ न करें। आप इतना लंबा सफ़र करके गए और जो लोग पहली मरतबा हवाई जहाज़ में बैठ रहे हैं, इनको हवाई जहाज़ के सफ़र की आदत नहीं है, तो वो हवाई जहाज़ के सफ़र की वजह से अलग से परेशान होते हैं। इनके सर में दर्द हो जाता है, कानों में दर्द हो जाता है, और फिर वो इतना लंबा सफ़र सामान लेकर जाना, नए मुल्क में जाना, नई ज़बान, तो आदमी पूरा थका हुआ होता है। तो वहाँ जाकर होटल में जाकर रेस्ट कर ले, आराम की ज़रूरत है, आराम कर, कोई मसला नहीं। एहराम की हालत में आप सो जाए, कोई मसला नहीं। एहराम की हालत में आप चाहे तो अपने एहराम की चादरें बदल दें, दूसरा जो सेट लेकर आए वो पहन लें, क्योंकि ये वैसे भी कई घंटे हो गए, गंदा भी हो गया है और पसीना भी हो गया है, खाना भी कभी उस पर लग गया है, तो इसलिए ये एहराम की चादरें बदल दें। होटल के कमरे में जो बाथरूम है उसमें पानी डाल दें। ये नहाने में साबुन शैम्पू इस्तेमाल नहीं करना है, बदन पर रगड़ कर मैल नहीं उतारना है, और बालों को इस तरीके से धोना है कि इसमें बाल नहीं टूटने चाहिए, इसका ख्याल करना। ख्याल करते हुए भी टूट गए, 2-4 बाल टूट गए तो कोई मसला भी नहीं। इस तरीके से पहले फ्रेश हो जाए, चादरें चेंज कर ले, आराम की ज़रूरत है आराम कर ले, खाने की ज़रूरत है खाना खा ले, चाय की ज़रूरत है चाय पी ले। उसके बाद इत्मीनान से आप उम्रा पूरा करने के लिए हरम में जाए। हरम में जाने में जल्दी न करें। गुजरात के हाजी अक्सर ऐसा करते हैं कि जल्दी से बोझ उतार दो, जाकर पहले उम्रा करके आ जाओ, फिर इत्मीनान से खाते हैं, इत्मीनान से सोते हैं। ऐसा बिल्कुल ना। जब आपको ऐसा हो गया कि आपने भी बिल्कुल फ्रेश हो गया हो, आपको जो उम्रे के अरकान पूरे करने जाना है, अपने होटल से निकलकर आप हरम में जाए। हरम में मस्जिद हराम है। मस्जिद हराम दुनिया की सबसे मुक़द्दस जगह है। वहाँ पर एक नमाज पढ़ने का 50,000 नमाज के बराबर सवाब है। वहाँ पर सब नबियों ने और सब वलियों ने वहाँ जाकर नमाजें पढ़ी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो दरबार काबतुल्लाह है वो वहीं पर है। उस मस्जिद में जब आप दाखिल हो तो सुन्नत का एहतमाम करते हुए, दुआ पढ़ते हुए, एहतिकाफ की नीयत करते हुए, दाहिना पैर दाखिल करते हुए दाखिल होना है, नीची निगाह करते हुए चलते रहना है। उसमें चप्पल रखने के बहुत सारे स्टैंड बने हुए हैं, चाहे तो उस स्टैंड में अपने चप्पल रखकर नंबर याद रखें। वहाँ पर नंबर लगे होते हैं। इसमें कि बहुत बड़ी मस्जिद है, 15-17 लाख लोग एक साथ नमाज पढ़े, इतनी बड़ी मस्जिद है, और इतने सारे लोगों के चप्पल रखने की जगह बनाई गई है, इतने सारे लोगों के इंतजाम किए गए, इतने ज़्यादा दरवाजे हैं। तो जो चप्पल का स्टैंड रखा हुआ है, स्टैंड का नंबर और वो खाने का नंबर दोनों याद रखें। अगर आप रखते हो और चाहते हैं आप चप्पल अपने साथ रखना, तो अपने साथ छोटी सी थैली हो, उस थैली में मोड़कर अपने बैग में डाल दें और साथ में लेकर जाए तो भी कोई हर्ज नहीं। लेकिन मस्जिद में दाखिल होते हुए चप्पल का इंतजाम कर दें और नीचे देखते हुए सुन्नत तरीके पर दाखिल होकर चलते चले जाए। ऊपर नहीं देखना, सीधे सीधे चलते चले जाए, चलते चले जाए, चलते चले जाए, यहाँ तक कि आपको लग जाएगा काबतुल्लाह के हम सामने पहुँच चुके हैं। आपको लग जाएगा हम काबा के सामने पहुँच चुके हैं, तो जिस रास्ते से गए उस रास्ते से थोड़ा हट जाए, आने जाने वालों के लिए रास्ता छोड़ दे और अब अपनी निगाहें उठाए काबतुल्लाह की तरफ। अब काबतुल्लाह की तरफ इस इत्मीनान के साथ निगाह उठाए कि निगाह हटानी नहीं है, जी भरकर काबतुल्लाह को देखना। ये वो जगह है जिसके दीदार के लिए आप सालों से दुआ मांगते थे, जिसके लिए आप सालों से मेहनत और कोशिश करते थे। इतना खर्चा और इतनी तकलीफ बर्दाश्त करके आप यहाँ पहुँचे हैं, जी भरकर काबतुल्लाह को देखना, इसमें कोई जल्दी नहीं करना है। और ये पहली निगाह जो काबतुल्लाह पर पड़ी है, इसमें दुआएं कबूल होती हैं, इसमें दिल बदलते हैं, इसमें रहमतें दिल के अंदर समाती है। तो इसलिए वहाँ खड़े रहकर इत्मीनान के साथ दुआ मांगे। खड़े खड़े पैर दुख रहा है तो बैठ जाए, लेकिन काबतुल्लाह से निगाह ना हटाए, लोगों को ना देखे, इधर उधर क्या हो रहा है ये ना देखे, बस काबा की दीवार को देखते चले जाए, रहमतें समेटते चले जाए और जो दुआ मांगनी है मांगे। हदीसों में आता है कि काबतुल्लाह की पहली नज़र की दुआएं ये मकबूल होती हैं। तो इसलिए पहली नज़र पर जो दुआएं मांगनी है, पेट भरकर दुआएं मांगे, ज़्यादा नहीं तो कम से कम कुछ दुआएं जो बुज़ुर्गों से मनक़ूल है, ऐसी दुआ तो ज़रूर मांगे। जैसे बुज़ुर्गों ने बतलाया कि एक दुआ इस तरीके से मांगे वहाँ खड़े खड़े कि अल्लाह इस बैतुल्लाह के पास
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک اور تمام صحابہ، تمام زمانے کے اولیاء اعظام اور ہر زمانے کے نیک بزرگ دین یہاں آئے ہیں، اور انہوں نے اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے موقع سے جتنی دعائیں مانگی ہے وہ سب دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول کرو۔ ایک دعا یہ مانگے تو اس میں ایک میں سب آ جاتا ہے، دوسری ایسی دعا مانگیے کہ اللہ ابھی سے لے کر اب جب تک جتنے دعائیں میں مانگوں میری ساری دعائیں قبول کرنا، تو اس میں آپ جتنے دعائیں مانگیں گے اس کی قبولیت بھی آپ نے پہلے سے مانگی، اور پھر وہاں کھڑے رہ کر اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور اپنے محلے والوں کے لیے، جن جن لوگوں نے دعا کی درخواستیں کی ان کے لیے، پوری امت کے لیے اور ہر جگہ کے مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے دعائیں مانگیں، پیٹ بھر کر دعائیں مانگیں، اس میں جلدی بالکل نہیں کرنا۔ جب آپ دعا مانگ چکے، آپ کو تسلی ہو جائے کہ ہم نے مانگ لیا ہے اور ہمارا جی بھر گیا ہے، تب اس کے بعد آپ کو آگے طواف کا کام شروع کرنا۔ جب آپ دعا مانگ کر فارغ ہو گئے، آپ کو ضرورت ہے پانی پی لیجیے، زمزم کا پانی جگہ جگہ پر اویلیبل ہے، وہاں پر کولر رکھے ہوئے ہیں، پرابیں بنا کر رکھی ہوئی ہے، پوری مسجد میں بہت زیادہ کولر اور بہت جگہ پر پرابیں بنی ہوئی ہے، وہاں سے آپ پانی پی لیجیے اور اب طواف شروع کرنا ہے۔ تو طواف شروع کرنے کے لیے جیسے پہلے بتایا کہ ہمیں حجر اسود کے کونے پر پہنچنا ہے۔ حجر اسود کہاں ہے وہ چیک کرنے کے لیے لائٹ لگی ہوئی ہے، اس لائٹ کے کنارے تک پہنچ جائے، اور جیسا بتایا کہ ایک طرف کھڑے ہو کر پہلے نیت کر لے اور پھر حجر اسود کے بالکل سامنے آ جائے، اور سامنے آ کر اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد، اور ہاتھ کو اٹھانا اور پھر دوسری مرتبہ حجر اسود کی طرف ہاتھ کر کے بوسہ لینا ہے، اور پھر گھوم کر 7 چکر لگانے ہیں، نیچے دیکھتے ہوئے زبان پر ذکر یا دعا جاری ہو، ادھر ادھر دیکھنا نہیں ہے، باتیں نہیں کرنا ہے، اور میاں بیوی ہاتھ پکڑ کر نہیں چلنا ہے، سب الگ الگ چلے۔ عورتوں کو خاص طور سے بتایا جاتا ہے کہ کعبہ سے تھوڑا دور کی طرف سائڈ میں رہ کر طواف کرے، دور دور سے، مرد نزدیک نزدیک سے طواف کرے، اس طریقے سے لوگوں کو تکلیف نہیں دینا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ اس طریقے سے چلے گا، چلنے والوں کے پیروں کو آپ ٹھوکر لگاتے چلے جائیں یا کسی کو دھکے مارتے چلے جائیں، اس طریقے سے نہیں چلنا ہے، اطمینان کے ساتھ چلنا ہے، دعا پڑھتے پڑھتے۔ ایک چکر پورا کیا، پھر سے آپ نے بوسہ لیا، پھر دوسرا چکر، پھر تیسرا، اس طریقے سے پورا طواف مکمل کرنا ہے، 7 چکر 8 بوسے، اور پھر 2 رکعت جا کر نماز پڑھنی ہے۔ یہ چیزیں پہلے بتا دی اس لیے شام۔ جب 2 رکعت نماز ہو گئی آپ کی، طواف کیا، تو آپ کا عمرے کا ایک بڑا کام یعنی طواف آپ کا کام پورا ہو گیا۔ طواف پورا کر کے آپ کو سیدھے جانا ہے ملتزم کے پاس۔ ملتزم کہتے ہیں کعبۃ اللہ کا جو دروازہ ہے، کعبۃ اللہ کا دروازہ اور حجر اسود کے بیچ کی جگہ کو ملتزم کہتے ہیں۔ یہ حجر اسود والا کونا ہے، اور اس کی اس طرف کی جو سائڈ ہے جو ہماری طرف پڑ رہی ہے، یہ سائڈ، اس میں دروازہ ہے۔ دروازہ اور حجر اسود کے بیچ میں کچھ فٹ کا یہ فاصلہ ہے کعبۃ اللہ کی دیوار کا، اس کو ملتزم کہتے ہیں۔ ملتزم کے پاس جانا، آپ ابھی احرام کی حالت میں، احرام کی حالت میں خوشبو کا استعمال منع ہے۔ کعبہ کی دیوار پر دن میں 5-5 10-10 مرتبہ وہاں کے لوگ، وہاں کی حکومت کے لوگ عطر لگاتے ہیں، ہر نماز کے پہلے وہاں عطر لگایا جاتا ہے کعبہ پر۔ تو آپ ہاتھ لگائیں گے، آپ کے ہاتھ میں خوشبو لگے گی، خوشبو لگنے سے احرام کی حالت میں اگر پورا ہاتھ بھر گیا خوشبو سے تو دم آئے گا، اس لیے ہاتھ نہیں لگانا، اس کو دل اور سینہ بھی نہیں لگانا، وہاں سے کھڑے رہ کر دعائیں مانگنا ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ ملتزم پر دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں، دعاؤں کی قبولیت کی یہ بہت زیادہ یقینی جگہ ہے۔ بہت سارے بزرگوں کی بات ہے کہ وہاں پر جو دعائیں مانگی، جس طریقے کی مانگی، سب قبول ہوگی۔ تو اس لیے جلدی نہیں کرنا ہے، وہاں پیٹ بھر کر جتنی دعائیں مانگنی ہے مانگے، لیکن آپ احرام کی حالت میں ہیں اس لیے وہاں ہاتھ نہیں لگانا، وہاں کعبہ سے تھوڑے دور کھڑے رہ کر وہاں پر آپ دعائیں مانگیں، جی بھر کر مانگیں۔ بہت زیادہ لوگوں کو آپ دیکھیں گے، لوگ وہاں چمٹ رہے، احرام کی حالت میں بھی چمٹ رہے۔ آپ احرام کی حالت میں ہیں تو نہ چمٹیں، احرام کے بغیر حالت میں آپ جب بھی جائیں تو اس کعبۃ اللہ کو اپنا یہ گال لگائے، اپنا سینہ لگائے، اور گویا کہ رب العالمین کی بارگاہ میں آپ اس کے پیر پکڑ پکڑ کر رو رو کر، جیسا کہ بچہ اپنی ماں کے پاس ضد کر کر کے مانگتا ہے، کس طریقے سے آپ
रो रो कर और बिलक बिलक कर और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दरखास्तें करते करते वहाँ खूब मांगना है। जो मांगेंगे, जो मुरादें हैं, जितनी परेशानी है, सब वहाँ कह देना है। लोगों को परेशानियां बताने से कोई फायदा नहीं होता, रब्बुल आलमीन को बताने से उसका हल निकलता है। तो इसलिए वहाँ तवाफ पूरा करके 2 रकात नमाज पढ़ के मुल्तज़म पर जाना है और खूब दुआएं मांगना है। जब वहाँ दुआ मांग कर आपको जी भर जाएगा, दुआएं हो गई बहुत, और आपको ऐसा लग जाएगा मेरी बातें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सुन ली है, तो फिर वहाँ से आप हटे और लोगों तवाफ करने वाले लोगों का ख्याल करते करते पीछे आ जाए वापस। और वहाँ पर पीछे की तरफ जमजम के पानी की परत बनी हुई है, बहुत सारी जगह पर बनी हुई है। ये जो परत है मुल्तज़म के पीछे की तरफ आते हुए, ये जमजम के कुएं के ऊपर बनाई हुई है। जमजम का कुआं वहाँ था, लोग पहले जब कुआं खुला था तो कुएं में से पानी निकाल निकाल कर पीते थे। चंद सालों पहले अभी वो कुआं बंद कर दिया गया, नीचे कुआं है, ऊपर तामीर बना दी गई और ऊपर परत बना दी गई। उस परत पर जाकर जमजम का पानी पीना है, जी भरकर पीना है। इस सफर में आप याद रख लीजिए कि जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा जमजम पर रहना है। हदीस में आता है माओ जमजम लिमा शुरिब लहू, कि जमजम का पानी जिस नीयत से पिया जाए वो सब नीयतें पूरी होती हैं। जितनी आप नीयतें बना लो, आप जो चाहे वो नीयत बना लो, वो जमजम की आपकी जमजम के पीने में वो नीयतें पूरी होती हैं। अहमदाबाद के एक बंदा था, अपने अहमदाबाद का, उसको कैंसर हुआ, रिपोर्ट निकाला, उसका रिपोर्ट में बताया गया कि आपको फलानी जगह कैंसर है। उसको किसी दोस्त ने मशवरा दिया कि इसका इलाज कराने के बजाय एक रूहानी इलाज ये है कि तो उम्रे की टिकट पकड़, उम्रे में पहुंच जा और वहाँ जाकर जमजम ही पी कर, इस नीयत से कि मेरा कैंसर गायब हो जाए। वो गया और वहाँ जाकर उसने खूब जमजम पिया और 15-20 दिन उम्रे में गुजार कर वापस आया, आकर रिपोर्ट करवाया तो कैंसर गायब। तो जो नीयत आप लेकर जाएंगे वो नीयत आपकी पूरी होगी। जमजम पीना है और खूब पेट भर भर कर पीना है। आपको ऐसा लगे कि नहीं 2 गिलास बहुत हो गए, फिर भी 1 पी। 3 की आपको तलब थी तो 4 पी, 4 की थी तो 5 पी। पिए भी, अपने सर पर डाले, अपने सीने पर डाले, अपने बदन पर डाले। इस तरीके से जमजम को बहुत ज़्यादा कसरत से वहाँ इस्तेमाल करें। अब जब जमजम से आपका पेट भर गया और आप पेट भरने से भी ज़्यादा पी लिए, तो फिर अब वहाँ से आपको निकलना है और सही करना है। सही के बीच में आप चाहते हैं कि रेस्ट करना, आप चाहते हैं नमाज पढ़ना, आप चाहते हैं कि होटल पे जाकर खाना खा के शाम को आएंगे, थक चुके हैं, फिर करेंगे सही, तो भी कोई हरज नहीं। सही के लिए बीच में आप जितना टाइम लेना चाहे ले लीजिए। जब आप सही करने का इरादा करें तो जैसा कि बताया गया कि हजर असवद वाला कोना है, उसके सीध में सवा पहाड़ी पर इतना जाकर खड़ा होना है कि वहाँ से काबा नजर आए और सही की नियत करना है। दुआ की तरह से हाथ उठाते हुए अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वलिल्लाहिल हम्द ये कहकर दुआ मांगनी है और दुआ मांगकर सही शुरू करना है। बीच में चलते जाए, दुआ या जिक्र करते चले जाए। बीच की जो हरी लाइन है उसमें मर्दों को तेज चलना या हल्का दौड़ना, औरतें नॉर्मल चलती रहेगी। 7 चक्कर पर आपकी सही मरवा पर पूरी होगी। मरवा